السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بسمل ایپیسوڈ 20. شام میں کچھ وقت پیچھے کا سفر کر کے 20 کلیکشن کی عمارت کا دروازہ پار کرتے ہوئے براق حنیف کے سنگ راہداریاں طے کرتے ہوئے اس کے آفس میں داخل ہو تو 1 منٹ. آفس سے پہلے ایک بڑا سا گراؤنڈ ہال تھا جہاں گول دائرے میں فینسی ڈیسک لگے تھے. ساتھ ہر ڈیزائنر کا کیبن تھا اور انہی کیبن میں سے ایک کیبن میں شیزل سیمسن ڈیسک پہ بیٹھی اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے مرد ملازم سے کوئی بات کر رہی تھی. وہ انتہائی سنجیدہ اور ریزرو تھی. کام کے معاملے میں پھر وہ فتنہ ساز سے بھی بڑی فتنہ تھی. شیزل بڑی ہی سنجیدگی سے مرد کو کچھ سمجھاتے ہوئے رکی. اینک کے پار استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا. تو پھر تمہیں سمجھ آ گیا کیا آگے بھی بتاؤں؟ مرد ہو چاہے عورت اسے آپ کہنا نہیں آتا تھا اور خاص طور پر مردوں کو آپ کہتے ہوئے اسے تابیدار بیلیوں والا احساس ہوتا تھا. سو وہ زیادہ تر انگریزی میں بات کرتی تھی. عزت بھی برقرار، کمفرٹ بھی لازوال. لڑکے نے اس کے سمجھائے عمل کو کچھ اس طرح دہرایا کہ شیزل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی اور اس کی یہی ہنسی براق کے دل میں آگ کے بھٹے سلگا گئی. وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے آیا. جی چاہتا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے. اس کے ہاتھ غصے کی شدت سے لرزنے لگے تھے. اس کے نزدیک غصہ، ہمارے نزدیک رقابت. مس شیزل سیمسن، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ یہاں ڈیزائنر کے فرائض انجام دینے نہیں بلکہ میرے آفس کی سیٹنگ کرنے آئی ہیں. جو کام آپ کر رہی ہیں اس سے آپ کی تنخواہ کٹ سکتی ہے. بمشکل خود کو قابو میں رکھتا وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا. براق حنیف سر، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج میرا اور آپ کا کام 11 بجے سے شروع ہونا تھا. میں 10:55 سے آپ کے آفس میں موجود ہوں. آپ 5:06 پہ واپس آئے ہیں اور ہمارے معاہدے کی شق نمبر 4 کے تحت آپ مجھے گھنٹوں کے حساب سے پے کریں گے. سو اتنی لمبی بات کہہ کر اس کا سانس پھول چکا تھا. اس وقت آپ کٹوتی نہیں بھرپائی کرنے والے ہیں. معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے اس نے براق کے علم میں اضافہ کیا تھا. میرے آفس آئیں، کام شروع کرتے ہیں. بس اتنا کہا اس نے اور تنفن کرتا آگے بڑھ گیا. لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا تھا. کیا چیز تھا یہ شخص؟ آفس میں واپس آ کر اس نے غٹا غٹ پانی کے 3 سے 4 گلاس پی لیے. شیزل چند لمحوں بعد نوک کر کے اندر آتی دکھائی دی. سو ہم کام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں آپ کے سامنے والی دیوار کا ڈیکور چینج کرنا ہوگا. وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے دیوار کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. آپ کی فائل میں لکھا تھا کہ آپ کے آفس کا ڈیزائن آپ کو تھکا دیتا ہے اور آپ کام نہیں کر پاتے. سو ہم یہاں سے الوژن آرٹ ہٹا کر یہاں کچھ کریٹو سا ایڈ کر دیں گے. وہ رکی، براق کو دیکھا. میرا خیال ہے ہمیں یہاں کچھ پینٹنگز لگانی چاہیے یا پھر ایکویریم. پانی کا بہاؤ، سامنے چلتی زندگی انسان کو فریش رکھتے ہیں. میں نے سیلنگ کے کچھ سیمپل آپ کو ای میل کیے ہیں، آپ چیک کر لیجئے. وہ واقعی پروفیشنل تھی اور براق انتہائی پروفیشنل. وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا. سر، آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو پلیز بتا دیجئے. میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ ملکہ. وہ میز سے پشت ٹکائے سنجیدگی سے بولا. شیزل نے لب بھینچ لیے. اس وقت کچھ تھا جو غلط تھا. شاید میں، شاید وقت یا پھر شاید تم. اس نے دھیرے دھیرے قدم اس کی جانب بڑھائے. ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اسے بھول کر حال میں ایک اچھے مستقبل کی خواہش کر سکتے ہیں. میرا ساتھ دو شیزل. میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. کئی پل تو شیزل بھی ساکن رہ گئی. کیا وہ اعتراف کر رہا تھا؟ کیا واقعی؟ اسکول سے کالج تک دشمنی نما دوستی، پھر بدگمانی اور پھر کئی سالہ دشمنی. ان سب کے درمیان یہ رقابت والا لمحہ کب آیا؟ یہ فکر، یہ مان، یہ سب ان دونوں کے تعلق میں کہاں سے آ گیا؟ براق سر، آپ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. میں اس طرح کام نہیں کر سکتی. اس نے براق کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا مگر دل، اس کا کونا کونا اس اعتراف سے پرسکون ہو گیا تھا. اتنے برس ایک آگ میں جلنے والی وہ واحد نہیں تھی. میں یہاں کانٹریکٹ سائن کر چکی ہوں ورنہ آپ کا رویہ انتہائی غیر پروفیشنل ہے. براق آنکھوں میں الوہی سی چمک لیے بے ساختگی کے عالم میں آگے بڑھا. شیزل پیچھے ہٹی تھی. میں نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا ہے شیزل. میں نے اتنے سال تم سے نفرت کرنے کی کوشش کی مگر
میں اتنے سال تم سے نفرت نہیں کر سکا. واپس آ جاؤ ملکہ. اپنی اوقات میں رہو براق حنیف. خدا کی قسم میں تم پہ ہراسمنٹ کے چارجز فائل کروں گی. وہ دھیمی آواز میں غرائی. تم یہ ساری بکواس اس لیے کر رہے ہو تاکہ میرا فائدہ اٹھا سکو. ایک بار پھر میں نرم پڑ جاؤں اور تم ایک بار پھر مجھے ذلیل کر سکو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا براق. بلکہ ویٹ، لیٹ می گیس. تم نے کہیں نہ کہیں کیمرہ ضرور لگایا ہوگا تاکہ ایک بار پھر تم مجھے ریکارڈ کر سکو. کہاں ہے کیمرہ؟ ہاں کہاں ہے؟ وہ چیختے ہوئے اس کی میز پہ رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی تھی. تم ہر دفعہ یہی کرتے ہو. تم نے آج بھی وہی سب کیا ہوگا. کہاں ہے کیمرہ؟ وہ آفس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر حلق کے بل غرائی. وہ راہ شاہ کی آنکھیں لیے بے حد دل گرفتگی کے عالم میں اسے تک رہا تھا. وہ غصے اور رنج کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑی تھی. براق پلک تک نہ جھپک سکا. وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی. وہ کر سکتی تھی کیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. کیا تم مجھ پہ ذرا سا بھی اعتبار نہیں کر سکتی؟ اس کے حلق سے یہی الفاظ برآمد ہو سکے. تم اس سے زیادہ برا میرے ساتھ کر چکے ہو اور میں ساری زندگی تک نہیں بھولنے والی. میں معاف نہیں کرتی براق. یاد رکھنا، نہ میں تم سے خوف کھا کر استعفیٰ دوں گی اور نہ میں تمہارے لیے نرم پڑوں گی. اور اگر میں تمہارے لیے نرم پڑ جاؤں تو؟ وہ اس کی بات کاٹ گیا. جیسے ان 11 لڑکیوں کے لیے نرم پڑے تھے. الفاظ تھے کہ چابک؟ یا پھر ہر اس لڑکی کے لیے جو ہر آئے دن تمہارے پینٹ ہاؤس کی مہمان ہوتی ہے؟ بد کردار آدمی. وہ حقارت سے بولتے ہوئے باہر جانے لگی جب براق کی کھوکھلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. میں نے بہت کوشش کی کہ ہم دونوں ٹھیک ہو سکیں، ہمارے معاملات درست ہو سکیں. اس کی آواز ہلکی تھی. دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے شیزل رک گئی. میں نے تمہیں اپنے برابر لانے کی کوشش کی، خود کو جھکا کر، لیکن تم تو ملکہ ہو نا. پھر آج سے میں تمہارا مخالف. اس کے لہجے میں انتقام نے سر اٹھایا. تمہیں مردوں کی انا پہ چوٹ مارنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے. کام کرنے آئی ہو نا. اب میں براق حنیف تمہیں کام کرنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا. شیزل نے سر جھٹکا. آ گیا تھا وہ اپنی اوقات پہ، مین چائلڈ کہیں کا. دروازہ ٹھاک کی آواز سے مارتے وہ باہر نکل گئی. براق نے مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی. کاش وہ کامیاب ہو سکے. ایک ہفتے بعد اکتوبر الوداع کہہ چکا تھا. ان کی بڑھ گئی تھی اور ٹھنڈ پڑنے لگی تھی. قیس کمبیر کے کمرے میں آؤ تو سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ سفید ہی سلیکس پہن رکھا تھا. پیروں میں سلیپرز، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ رقصاں تھی. قیس آج بڑے لمبے عرصے کے بعد خوش نظر آیا تھا. 3 روزہ ٹرپ کے لیے وہ 10 روز سے زیادہ کا سامان پیک کر چکا تھا. مہدی پلنگ کے کونے پہ ٹکا ہوا تھا. سست رتوی سے سامان اس کے بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ غائب دماغ تھا. تم یہ سب دیکھ لو گے؟ میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں. اس نے مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھا. ماشاء اللہ، آج قیس صاحب درخواست کر رہے تھے. جب تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو تو پھر اس کے لیے دوسرے ملک کیوں جا رہے ہو؟ مہدی کی بات پہ وہ تھم گیا. گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. وہ میری بہن ہے قیس، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا ٹوٹا تعلق جڑ سکتا ہے کیونکہ ہم ایک خون ہیں. تم کون ہو؟ قیس چند لمحے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے چند الفاظ ادا کیے. ہم دوست ہیں. ہمارا تعلق ٹوٹ کر بھی جڑا رہے گا. ہم دور رہ کر بھی قریب رہیں گے. تم سچی دوستی کو نہیں جان سکتے مہدی، کیونکہ تمہارا کوئی سچا دوست ہے ہی نہیں. وہ کہہ کر رکا نہیں. چھوٹے چھوٹے قدم لیتا واک ان کلازٹ کی جانب بڑھ گیا. جوتوں کے ریکس، وارڈروب سے جھانکتی برانڈڈ شرٹس کی کلیکشن، گھڑیوں کے ڈھیر، کف لنکس کا ایک انبار. سیاہ و سفید کلازٹ سفید بتیوں سے جگمگ کر رہا تھا. قیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا. زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی. باتھ روم کے سفید ٹائلز پہ قدم رکھتے ہوئے، شرٹ اور ٹراؤزر سمیت شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سب یاد آ رہا تھا. اسے کچھ بھولتا کہاں تھا. شاور سے گرتا پانی اسے بھگو رہا تھا. وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا. میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، ملنسار. میرے جیسی نہیں تھی وہ. قیس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی. 18 برس کا قیس کمبیر محل کے لان میں بیٹھا تھا. فلینل شرٹ کے ساتھ نیلی جینز والے لڑکے کے چہرے پہ برہمی تھی.
آنکھ اور رخسار پہ زخم کے نشان بھی، جو کہ پولیس کی مار کے مرہون منت تھے۔ کچھ نشان اس کی شرٹ نے اپنے اندر چھپا رکھے تھے۔ وہ بے قراری کی سی کیفیت میں اپنی ٹانگ ہلا رہا تھا۔ دفتن اس کی نظر سامنے سے چل کر آتی میرا پر پڑی۔ اس نے لمبی سرخ قمیص کے ساتھ سرخ ہی بڑے پائچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سرخ آنکھوں میں ترش سا تاثر تھا، ناک کی بالی چمک رہی تھی۔ وہ قیس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھی۔ تم کیا کرنے والے ہو عبداللہ زمان؟ طنز تھا اس کے لہجے میں۔ قیس نے گردن صوفے پہ ڈھلکا دی، آنکھیں بند کر لیں۔ عبداللہ زمان مر چکا ہے۔ قیس زمان کمبیر کو ایک زندگی ملی ہے تاکہ وہ کچھ لوگوں کی زندگی چھین سکے۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی رحم نہیں ملتا تھا۔ تم میرے لیے ہمیشہ عبداللہ رہو گے۔ جانتے ہو عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیس کچھ نہ بولا۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تم اللہ کے بندے ہو، تم پہ اس کا حکم، اس کی بندگی فرض ہے۔ میں تمہیں جانور بننے نہیں دوں گی۔ تم مجھے روک نہیں سکتی میرا۔ میں ہی تو روک سکتی ہوں۔ تم اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے عبداللہ، کیونکہ میں تمہیں روک رہی ہوں۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ ادھر دیکھو، کیا تم مجھے انکار کر سکتے ہو؟ اس نے بازو سے پکڑ کر قیس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ 3 روزہ حوالات کا مارا اس کا دوست بے حد آزردہ تھا۔ تم میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرا؟ وہ اسے دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ کیونکہ تم میرے بھائی ہو، میرے دوست۔ باقی سب تعلق ٹوٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، دوست کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ رکی، گیلی نظریں اٹھا کر قیس کا چہرہ دیکھا۔ تم کسی سے کوئی انتقام نہیں لوگے، وعدہ کرو تم میری بات مان لوگے۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ جو تم کہو۔ مناظر بدلے۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، بجتا ہوا موبائل، آس پاس کا رش، ایئرپورٹ کا لمبا راستہ، اسے سب کچھ بیکار لگ رہا تھا۔ ماضی ہر شے پہ حاوی تھا۔ مجھ پہ اس کا ایک راز کھلا تھا، میری عقل نے اس راز کو کھوجا تھا، نہیں کھوجنا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی یا پھر شاید نہیں ہوئی۔ کئی برس بعد یہ ان دنوں کی بات ہے جب قیس کمبیر قیسم کی بنیادیں کھڑی کر چکا تھا۔ زندگی بمشکل ڈگر پر آنے لگی تھی۔ انہی دنوں میرا نے محب ملک سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پہر قیس اس کے کمرے میں تھا۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ تم اس محب سے شادی کرنے والی ہو؟ وہ میرا کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی میرا نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا۔ محب ملک میں آخر ایسی کون سی خرابی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی؟ میرا وہ سائیکو ہے، اس کے اینگر ایشوز ہیں۔ 3 سال تک ذہنی امراض کے انسٹیٹیوٹ میں رہ چکا ہے وہ۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے معاملے میں کتنا جنونی ہو گیا تھا۔ قیس کا بس نہیں چلتا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عورت مرد کو درست کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اسے اٹھائے بٹھائے۔ کوئی بھی انسان اپنی محبت سے دوسرے انسان کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ قیس کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں صحیح، ہم غلط۔ تم اسے بدل سکتی ہو، وہ تمہارے لیے بدل جائے گا، لیکن وہ عین میرا کے سامنے آ کر رکا۔ عبداللہ تم سے کہتا ہے اسے چھوڑ دو، تمہیں چھوڑنا چاہیے میرا۔ وہ اگر میرا سے سانس نہ لینے کو کہتا تو وہ نہ لیتی، اسے یقین تھا، مگر آئی ایم سوری قیس، میں کمٹمنٹ کر چکی ہوں اور اب میں مکر نہیں سکتی۔ سپاٹ انداز میں کہہ کر اس نے رخ واپس شیشے کی طرف موڑ لیا تھا۔ قیس کو دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر دھیرے سے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، میرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے تمہیں مجبور کیا ہے نا؟ اس کے پاس تمہارا کوئی راز ہے، کوئی بات جسے وہ تمہارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایسا کیا ہے میرا؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی تھک سے رہ گئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اگلے کئی لمحے وہ سانس نہ لے سکی۔ وہ مہدی کمبیر نہیں تھا جسے وہ مینیپولیٹ کر لیتی، یہ قیس تھا جسے میرا کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ذہانت راز کھوج لیتی تھی۔ اپنے ہاتھ چھڑا کر وہ فوراً باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ دروازے سے لگ کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ قیس دروازہ بجا رہا تھا، اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن میرا اس سے دور ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں کب سے پڑھنے لگا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑا قیس چند معتبر لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، مگر دماغ اس وقت بھی ماضی میں تھا۔ جہاز کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کی آواز کو فراموش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر ماضی میں تھا۔
میں اسے اس مصیبت سے نکال لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک شکی لڑکی تھی. اس نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا تھا. میں اس کے ساتھ مخلص تھا، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا. کبیر محل کے شاہانہ لاؤنج میں ایک عدالت سی لگی تھی. سفید شرٹ پہ خون کے سرخ دھبے لیے، ہاتھوں اور گردن پہ بھی خون کے چھینٹے لیے، قیس کمبیر اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا. بختیار اور مقصود اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے. ان کے سامنے والے صوفے پہ محب کا باپ زہیب ملک بیٹھا تھا اور ساتھ ایک دو اور سوٹڈ بوٹڈ آدمی. میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو بھگانے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ پھر کر بھی نہیں سکتا، اس کی اتنی اوقات بھی نہیں. قیس نے ان کی بات کاٹی. زہیب خون کا گھونٹ بھر کر رہ گئے. آپ کے بیٹے نے کسی جنگلی کی طرح میرے بیٹے کو مارا ہے. ہاکی، بلہ، تیز دھار چاقو، ہر طرح سے اسے ایزا دی ہے. میرا بیٹا اسپتال میں آخری سانسیں گن رہا ہے. شکر کریں سانس لے رہا ہے. میں نے اسے سانس لینے کے قابل اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن سکے. اگلی دفعہ میری بہن سے دور رہے، ورنہ کیا کر لو گے تم قیس کمبیر؟ میرا کی آواز پہ وہ کرنٹ کھا کر مڑا. میں محب سے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہی بات تمہیں اپنی انا پہ چوٹ لگ رہی ہے نا؟ وہ اتنے سارے مردوں کی موجودگی میں قیس سے اس طرح کیسے بات کر سکتی تھی؟ وہ بمشکل خود کو پرسکون رکھتے ہوئے اٹھا اور کونی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا. اس کا چہرہ سرخ بھبوکا تھا. اپنے کا خوف ختم کر لو میرا، وہ اب تمہارے راز استعمال نہیں کر سکتا. میں نے اس کی وہ حالت کی ہے کہ دنیا اس پہ ترس کھائے گی. ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے تسلی دینی چاہی. میرا نے اس کے ہاتھ جھٹکے. تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو؟ تم صرف ایک سازشی انسان ہو. میں نے تمہیں چھوڑ محب کا انتخاب کیا. تم مجھ سے اسی کا بدلہ لے رہے ہو تو یاد رکھنا تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. وہ بات کو غلط رخ دے رہی تھی. قیس صدمے سے کچھ کہہ ہی نہ سکا. ہاں، اس نے قیس کو چھوڑ محب کا انتخاب کیا تھا، مگر قصہ مختلف تھا. قصہ یوں نہ تھا. اس سے پہلے کہ میرا کے راز کھولے جاتے وہ کہانی کا رخ بدل گئی تھی. ہاں، دا مین کمبیرز. وہ بری نہیں تھی حدیبیہ، وہ بس مختلف تھی. میں نہیں جانتا اس نے مجھے کیوں چھوڑا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتا ہوں. اس روز لاؤنج والے واقعے کے بعد اس کی میرا سے کوئی بات نہ ہوئی تھی. وہ جانتا تھا میرا اسے خود سے دور کر رہی تھی. صاف اور واضح الفاظوں میں وہ قیس کو بتا چکی تھی کہ اب اس سے دور رہا جائے. وہ سمجھ نہ پایا کہ میرا کا راز اتنا بڑا تھا یا پھر ان کے درمیان اعتبار چھوٹا پڑ گیا. مہدی میرا سے روز جھگڑا کرتا تھا. اس کے دونوں چچا اسے بری بھلی سناتے تھے، مگر چپ تھا تو بس قیس. اس نے چھوڑا تھا وہی پہل کرے. جہاز میں بیٹھے ہوئے اسے ایزل کے کچھ دیر قبل کے میسج کھولے. آپ آ رہے ہو نا؟ ممی صحیح کہتی ہیں، اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ آ جاتے ہو. قیس آزردگی سے مسکرایا اور موبائل بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا. اس سفر میں اگر وہ افسردہ تھا تو خوش بھی تھا. میں چاہتا ہوں وہ پلٹ آئے. میں اس کے پلٹ آنے کا احترام کروں گا. آج میرا کے نکاح کا دن تھا. مقصود اسے گھر سے نکال چکے تھے اور آج کل وہ ایک ہوٹل میں رہ رہی تھی. نکاح کی تقریب میں تھوڑا ہی وقت تھا. شیشے کے سامنے بیٹھی وہ کانوں میں آویزیں ڈال رہی تھی جب اس کا موبائل تھر تھر آیا. اس نے نمبر دیکھا. عبداللہ کالنگ. اس نے دھیرے سے موبائل کان سے لگایا. بالآخر تم شادی کرنے والی ہو، ہے نا؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا. میرا خاموش رہی. میں صفائی نہیں دیتا میرا، میں لوگوں کو روکتا نہیں، جانے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، لیکن وہ رکا. آواز زکام زدہ بھاری سی ہوئی. دل چاہتا ہے تمہیں آواز دے کر روک لوں، تمہارے پیچھے آؤں اور صفائی بھی دوں. تم ایک وقت پہ ایک ہی کام کر سکتے ہو، انتخاب کرو قیس. وہ دھیرے سے ہنس پڑا. میرا بھی ہنسی تھی، بے بسی بھری کھوکھلی ہنسی. میں تمہیں روکوں گا نہیں، نہ تمہارے پیچھے آؤں گا، میں بس صفائی دوں گا. شاید مجھے نہیں دینی چاہیے، مگر اس نے کندھے اچکائے، گہری سانس اندر کھینچی. قیس کمبیر کبھی تمہارا برا چاہنے والوں میں سے نہیں تھا میرا. میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. کئی لمحے میرا جواب میں کچھ نہ بولی تو قیس نے کال کاٹ دی. اگر اسے آنا ہوتا تو اس کال کے بعد آ جاتی، مگر وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی. بیجنگ ایئرپورٹ پہ لوگوں کے ہجوم، بھانت بھانت کی بولیوں اور ڈھیر سارے غیر شناسہ لوگوں کے درمیان قیس نے اسے دیکھا. وقت نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، یا شاید اس نے اپنے ساتھ.
کئی لوگ قیس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مگر وہ اس عورت کی طرف مڑا جو اس سے بے نیاز تھی، مگر اس کی اپنی تھی۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھے واپس بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ملگیچی حالت میں ملتجی نظروں والا مہدی کمبیر اندر آتا دکھائی دیا۔ قیس کے دل میں چلتے جھکڑ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ اسے روک لو قیس، تم ہمیشہ اسے روک لیتے ہو۔ اپنے اصول چھوڑ کر اس کے پیچھے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ واپس آئے گی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا مہدی، اعلان تھا یہ۔ وہ میرے لیے اہم ہے، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اہم میں ہوں۔ میں نے اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں، آئندہ بھی کروں گا۔ اسے مشکل سے بچایا ہے، آئندہ بھی بچاؤں گا، مگر میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ میں نے اسے وارن کیا تھا، اس کے لیے سٹینڈ بھی لیا تھا، مگر اسے بربادی کا انتظار ہے تو میری طرف سے وہ 1000 بار برباد ہو۔ وہ رکا، ٹھنڈی نظریں اٹھا کر مہدی کو دیکھا۔ اگر برباد ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے پکارا تو میں جاؤں گا، 1000 بار جاؤں گا۔ مہدی تھکے تھکے قدم لیے واپس چلا گیا، بیڈ کی طرف واپس آتے ہوئے کتاب کو بیزاری سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے، کمرے کی بیلکنی سے مہدی کو باہر جاتا دیکھتے ہوئے، اور پھر اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے۔ رات کے 3 بجے تک قیس اس کے ایک میسج کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اس روز اس نے 1 منٹ کے لیے بھی موبائل اپنے ہاتھوں سے جدا نہیں کیا تھا، مگر اسے کوئی کال نہ آئی، کوئی پیغام نہ آیا۔ اس روز قیس نے میرا سے کیا ہوا ہر وعدہ توڑ دیا تھا۔ وہ مانسٹر بنا تھا، اور اب شاید یہ اس کا حق بھی تھا۔ ویلکم عبداللہ زمان، پھولوں کا بکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی۔ قیس نے اس کی مسکراہٹ نہ دیکھی، وہ اس کی گردن پہ چھپے زخم دیکھ رہا تھا جنہیں میک اپ سے کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کتنے سال بعد وہ دونوں روبرو تھے، کتنے سال کی بدگمانی، اکیلا پن، تکلیف ان دونوں نے تنہا ہی سہی تھی۔ عبداللہ نہ سہی، زمان بننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور جھک کر ایزل کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی۔ قیس نے اس کے دونوں گال چومے، پھر سینے سے لگایا۔ زندگی پہ اس کا حق بھی تھا۔ اوپن ایئر ریسٹورینٹ کی پرسکون فضاؤں میں اس وقت ہلکی موسیقی رچی بسی تھی۔ مصنوعی درختوں سے لپٹی فیری لائٹس خوابناک سا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ لکڑی کی چھوٹی گول میز کے گرد کرسیاں لگی تھیں جن پہ اس وقت زینیا حاکم بالاج میر کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالاج اسے مسکراتے ہوئے کچھ بتا رہا تھا، زینیا سن رہی تھی۔ ان چند دنوں میں چاہے اسے طوفانی قسم کی محبت نہ ہو سکی تھی، مگر انسیت ہونے لگی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو باقی انسانوں کی طرح اس کے ساتھ سے کوفت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بالاج، ہم آخر کب تک اس طرح ملتے رہیں گے؟ بشر کل بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بالاج مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہا۔ اسے لگتا ہے آپ سعودی عرب میں ہیں۔ اپنے خاندان کو دھوکہ دینا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ نرمی سے بولی۔ خلاف توقع بالاج نے برا نہیں بنایا، وہ آج کل باتوں کا برا نہیں منایا کرتا تھا۔ میں بہت جلد سعودی جا رہا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں زینی، جو تم چاہو گی اب سے وہ ہوگا۔ بالاج، کیا آپ یہاں نہیں رہ سکتے؟ میرا مطلب ہے یہ لانگ ڈسٹینس میرجز ہمیشہ خود خسارے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم کم پہ گزارا کر لیں گے، بس چند سالوں کی بات ہے، پھر میری اپنی نوکری۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں بیٹھ کر تمہارا پیسہ کھاؤں گا؟ ایک دم وہ درشتی سے بولا۔ میں جب تک زندہ ہوں خود کما کر کھا سکتا ہوں اور تمہیں کھلا بھی سکتا ہوں۔ گھر کے فیصلے ہمیشہ مرد لیتا ہے، تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں بھی اسی گھر میں ہوں جس میں آپ، اور میں یوں ہی اپنے گھر سے اٹھ کر آپ کے پیچھے نہیں آ گئی۔ میرے ساتھ آپ کا نام جڑا ہے، میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ وہ رکی، بالاج کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا اور پھر آگے کو ہو کر بیٹھی فکر مند سی۔ مجھ سے مقابلے چھوڑ کر مجھے گرا کر خود کو اوپر لانے کی کوشش کو پرے کر کے دیکھیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی۔ بالاج نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہم دونوں جہاں سے آئے ہیں تم اس جگہ سے واقف ہو زینی، وہاں بیویوں کے مقام سے بھی واقف ہو۔ میں ہر دفعہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں ہرٹ کر دیتا ہوں۔ میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جھوٹ، میں یہاں کاروبار نہیں کر سکتا، نہ یہاں رہ سکتا ہوں۔ اس ملک میں میرا کوئی مستقبل نہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں نے تمہارے لیے کچھ بہت ہی اچھا سوچ رکھا ہے۔ وہ آس پاس لوگوں کی موجودگی محسوس کرتے دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی،
پھر اپنے بیگ سے ایک خاکی پھولا ہوا لفافہ نکال کر میز پر رکھا۔ بالاج کی آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے، یہ 20 لاکھ کے قریب کی رقم ہے، کچھ پیسے بشر نے ڈالے ہیں، اب آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور سعودی بھی جا سکتے ہیں، بس پلیز اب آپ اپنی فرسٹریشن مجھ پہ اتارنا چھوڑ دیں۔ تم تم نے یہ سب، تمہیں گولڈ سے بہت پیار تھا زینی؟ اس کے الفاظ بے ربط تھے، لفافہ اس نے اب تک چھوا بھی نہ تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہو میرے خدایا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بے اختیار پریشان ہو بیٹھا۔ مجھے گولڈ پسند ہے لیکن ہماری شادی، آپ کی ذہنی صحت اس سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں یہ نہیں لے سکتا زینی، میں اپنی بیوی کے زیورات کا پیسہ نہیں لے سکتا، تم پلیز یہ واپس رکھ دو اپنے پاس۔ بالاج، زینیا نے تحمل سے اس کا نام لیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں روایتی بیویوں کی طرح آپ سے کہوں گی کہ یہ تو میرا فرض ہے، آپ میرے سرتاج ہیں، میری چیزوں پہ آپ کا حق ہے، تو پلیز یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ بالاج نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہاں مگر میں اتنا کہوں گی کہ ہم دونوں ایک ہیں تو ہماری پریشانیاں بھی ایک ہیں، اب پلیز اسے رکھ لیں۔ لفافہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھایا۔ بالاج نے اس لفافے کو نہیں دیکھا، اس نے زینیا کو نہیں دیکھا، وہ بس اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پھر زینیا نے اسے ریسٹ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ قطار در قطار لگے واش بیسن، دیوار گیر آئینہ اور ان کے سامنے کھڑا بالاج یوسف میر۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ یوں جیسے کسی نے سفید چونا پھیر دیا ہو۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کاغذات سائن کر چکا تھا۔ او خدایا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، اس کی انگلیاں تیزی سے ایک نمبر ڈائل کر رہی تھیں، گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ بالاج بغیر رکے دیوانہ وار اس نمبر کو ملاتا رہا۔ بالآخر کال مل گئی تھی۔ کیا میں ان کاغذات سے اپنے دستخط واپس لے سکتا ہوں؟ میرے پاس اب پیسے ہیں، میرے اپنے پیسے، میں یہاں رہ کر کاروبار کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ باقاعدہ گھگیانے لگا تھا۔ ان کاغذات پر دستخط اور معاہدہ تم نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا بالاج، تم پہ واپسی کی تمام راہیں مسدود ہوئیں۔ ایک سور سا تھا جو اس کے کانوں میں پھونکا جا چکا تھا۔ بالاج دیوار سے لگتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر ان میں جو طوفان تھا وہ حزن کا طوفان تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ مردہ لگتا تھا۔ بالاج میر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ غلطیوں کے انجام بھگتنا پڑتے ہیں۔ بیجنگ چائنا کا دارالحکومت ہے، جدید ٹیکنالوجی کا مرکز اور اونچی اعلیٰ فن تعمیر کی مثال عمارات کا شہر، صاف ستھرا اور نفیس شہر۔ بیجنگ کے ایک 7 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ میں اس وقت تقریب کا سماں تھا۔ سیاہ اور سنہری تھیم کی سجاوٹ اور انہی رنگوں کے لباس پہنے لوگ ہاتھ میں مشروب اور کھانے کی پلیٹ لیے ذرا ذرا سے فاصلے پہ ٹولیاں بنائے کھڑے تھے۔ چھت سے لٹکتے سنہری جھومر تلے اسٹیج لگا تھا، جہاں ایک بچی افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ فراک پہن رکھی تھی جس کے ساتھ سنہری منی کوٹ تھا، لمبے بال کھلے تھے اور ایک ہیئر بینڈ اٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہال کے داخلی دروازے پہ جمی تھیں، جہاں سے اس کے خاص مہمان کو اندر آنا تھا۔ لیکن ایک لمبے انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو محب ملک اپنی بیٹی ایزل کو بمشکل راضی کرتا کیک اسٹینڈ کی طرف لے آیا۔ ایزل نے گیلی ہوتی آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ قیس آئے گا نا ممی؟ وہ ضرور آئے گا، کوئی اسے پکارے تو وہ آ جاتا ہے۔ ماں نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بچی نے اپنی ماں کی بات کا یقین کر لیا، مگر 10 منٹ کے مزید انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا تو مجبوراً اسے کیک کاٹنے کے لیے اٹھ کر آنا پڑا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا نائف تھا۔ اس نے افسردگی سے نظریں اطراف میں دوڑائیں، پھر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کسی بھی پل چھلک پڑتیں، مگر اسی لمحے کوئی وہاں آیا تھا۔ ہال کے داخلی دروازے سے وہ آ رہا تھا، سنہری ڈنر سوٹ، سلیقے سے سجے بال، بڑھی ہوئی شیو، سنجیدہ آنکھیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جو ایزل کو دیکھ کر آئی تھی۔ ہال کے داخلی دروازے سے لے کر اسٹیج تک سرخ کارپیٹ آتا تھا، اس کے سیاہ جوتے سرخ کارپیٹ پہ پڑ رہے تھے۔ ایزل اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لوگوں کا ہجوم اسے تک رہا تھا، وہ بس اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ سرخ کارپیٹ کے بیچ میں رک گیا، بازو پھیلا لیے اور بے آواز دہرایا۔ ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر دوڑتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی۔ قیس نے جھک کر اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔
کئی لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ میرا اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، البتہ محب کے تاثرات سپاٹ تھے۔ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ماموں، وہ شکوہ کرنے لگی تھی۔ قیس ہلکا سا مسکرایا۔ حالانکہ تمہیں یقین رکھنا چاہیے تھا کہ قیس آئے گا۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر ایزل دوبارہ ہنس پڑی۔ کیک کاٹا گیا، مبارکباد، تحائف اور ایک بھرپور شام کے بعد تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ یہ قیس کے ہوٹل سوئٹ کا منظر تھا۔ بیلکنی میں رکھے صوفے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایزل اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ میرا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دونوں کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ دوستوں کو کئی سالہ خلا پر کرنے کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، چند پل، اور سب پہلے جیسا۔ شادی کر لو قیس، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ صرف ایک وجہ بتا دو کیوں کروں؟ بچوں کے لیے کر لو۔ بچے نہیں بیٹی، مجھے صرف بیٹی چاہیے۔ وہ ہنوز ایزل کو تک رہا تھا۔ بالآخر تم نے جتا دیا کہ تم اپنی مرضی کرو گے۔ اتنے سالوں میں تم میرے لیے تو کبھی نہیں آئے۔ میرا کو شکوہ کرنے کی بہت عادت تھی۔ میں نے کبھی تم سے کوئی ضد نہیں لگائی۔ تم نے مجھے اپنا حریف سمجھا تھا، حالانکہ میں تمہارا بازو تھا۔ اس نے کہتے ہوئے ایزل کے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹے، پھر پونی کی شکل دیتے ہوئے ہاتھ میرا کے سامنے پھیلایا۔ اگر کبھی کسی وقت میں غلط تھی تو تم سمجھا سکتے تھے۔ میں نے سمجھایا تھا۔ میں اگر نہیں سمجھ سکی تو تمہیں بار بار میرے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ میں ان کے پیچھے جاتا ہوں جنہوں نے واپس آنا ہو۔ تم ہاتھ چھوڑانے سے پہلے جا چکی تھی۔ اس نے ہاتھ اب تک سامنے پھیلا رکھا تھا۔ میرا نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں بیگ میں ہاتھ مارتے ہوئے ایک پونی برآمد کی اور قیس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ڈھیٹ انسان نے بغیر اثر لیے پونی تھام لی۔ سب کیسے ہیں چچا، انیسا، مہدی اور تم؟ سب ٹھیک ہے، چچا کی طبیعت اب بہتر ہے۔ وہ ایزل کے بالوں کے گرد نرمی سے پونی لپیٹ رہا تھا۔ مہدی کچھ ماہ سے گھر پہ ہے۔ انیسا نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے۔ مقصود چچا بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ ایزل نیند میں کسمسانے لگی تھی۔ وہ اب اسے تھپک رہا تھا۔ تم کیسے ہو عبداللہ؟ مجھے عبداللہ مت کہا کرو، وہ بلا تعامل بولا۔ تم کیسے ہو عبداللہ؟ نہ اس کا سوال بدلا، نہ آنکھوں میں ٹھہری سنجیدگی۔ قیس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مجھے تمہارے سامنے بھی کہنے کی ضرورت ہے میرا؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ڈھیر سارا حزن تھا۔ تم تھک رہے ہو نا؟ صحیح کہا۔ تم سب کچھ چھوڑ کر کہیں بہت دور چلے جانا چاہتے ہو۔ صحیح کہا۔ خاندان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اور تم انہیں ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہو۔ قیس سب کے زور سے ہنس پڑا۔ صحیح کہا۔ تم یہاں میرے یا ایزل کے لیے نہیں آئے؟ وہ آگے کو ہوئی، قیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر بار ایک غلط کام کرنے سے پہلے تم کہیں بہت دور چلے جاتے ہو، اپنے خاندان سے بہت دور، تاکہ چند دن تمہارے اندر احساسات باقی نہ رہیں۔ میرا مدھم سرگوشی سے کہہ رہی تھی۔ تم ایک بار پھر کچھ کرنے والے ہو؟ کیا تم کسی کو قتل کرنے والے ہو؟ قیس بھی آگے کو ہوا، اتنا کہ اب ان دونوں کی پیشانی ٹکرانے کا خدشہ تھا۔ کیا میرا بھید کھل چکا ہے؟ کیا میرے آگے تمہارا کوئی بھید ہے بھی؟ وہ اس سے زیادہ برف انداز میں بولی۔ قیس محظوظ ہوا تھا، پھر اپنا کافی کا مگ اٹھایا۔ اس کی کافی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ مگ ہیٹر، جو کہ ایک پرچ نما ہوتا ہے، وہ ورک ٹائم پہ آپ کی چائے کافی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ چینی لوگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں کافی آگے ہیں۔ تم نے خواہ مخواہ شادی کر لی، اچھی خاصی کرائم پارٹنر تھیں تم میری۔ قیس کو افسوس سا ہوا۔ تم کسے مارنے آئے ہو قیس؟ سوال تھا کہ کیا؟ قیس کو یکدم کافی کا ذائقہ کڑوا لگنے لگا۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ محب دروازہ نوک کرتا اندر آتا دکھائی دیا۔ کٹیلی نظروں سے قیس اور میرا کو دیکھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ قیس کو دیکھے بغیر آگے آیا اور جھک کر ایزل کو اٹھانا چاہا۔ میں 3 دن ایسی شہر میں ہوں اور ایزل یہ 3 دن میرے ساتھ رہے گی۔ اور یہ سب کس نے طے کیا؟ چبا چبا کر پوچھا گیا۔ کیا مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ کم آن، میں بچی کا ماموں ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس نے میرا کو دیکھا۔ جاؤ، شاباش، تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے۔ دادا ابا بننے کی پوری کوشش کی گئی۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو لے کر جاؤں گا۔ تمہاری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور یاد اب آئی ہے
یادداشت کمزور ہو گئی تھی کیا؟ میری 6 سالہ پرانی یادداشت بہت مضبوط ہے، تمہاری بھی ہونی چاہیے۔ ویسے کیا اپنے جسم پہ میرے دیے نشان بھول گئے ہو؟ محب کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ پڑنے لگا۔ یہ پاکستان نہیں ہے قیس، یہاں پاکستان نہیں ہے یعنی کیا چائنا میں ماموں اور چچاؤں کے حقوق نہیں ہوتے؟ گردن موڑ کر میرا کو دیکھا۔ نہیں ہوتے کیا میرا؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اٹھی تھی۔ ایزل تمہارے پاس رک سکتی ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ محب خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، البتہ کچھ کر نہ سکا۔ 6 سال گزر گئے تھے مگر جسم پہ پڑنے والے نشان اب بھی ویسے تھے۔ کمبخت، قیس سے اسے آج بھی ڈر لگتا تھا، مارتے ہوئے ہاتھ نہیں روکتا تھا۔ وہ ایک آخری نگاہ غلط ان پہ ڈالے باہر آ گیا۔ ماموں کا حق ہے، بس اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 3 دن بعد یونیورسٹی کے احاطے میں آج اسٹیج لگا تھا۔ مہدی کمبیر جو کہ کچھ دنوں سے منظر سے غائب تھا، آج یونیورسٹی انتظامیہ کی کئی منتوں کے بعد اسپیچ دینے کے لیے راضی ہوا تھا۔ وہ 2 ماہ سے ایک شہر ایک گھر میں تھا۔ اس کے انسٹاگرام کے ڈی ایمز میں ہمہ وقت لوگوں کا جھمگٹا رہتا، سوال کیے جاتے۔ چند گنی چنی لوکیشن پہ شوٹ ہوئی ویڈیوز دیکھ کر اب لوگ تھک چکے تھے۔ اس سے نئے ملک جانے کو کہا جاتا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اگر اسٹیج پہ جائے گا تو بولے گا کیا۔ بیک اسٹیج بیٹھا مہدی شب خوابی کا شکار لگتا تھا۔ سفید گول گلے والی ڈھیلی شرٹ کے اوپر مختلف رنگوں والا جیکٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اور چہرے پر مردنی لیے، مہدی کمبیر ہمارا مہدی نہیں لگتا تھا۔ اسٹیج پہ اس کے نام کی پکار ہوئی تو چند لوگ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ کسی نے کمر پہ لگایا مائک فکس کیا، کسی نے بالوں کو ٹھیک کیا، کسی نے اس کے جیکٹ کے بازو کے کف موڑ دیے۔ اب لگتا تھا وہ فری سول۔ اسٹیج پہ کھڑے ڈھیروں لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار مہدی کمبیر کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یہ رش، یہ مجمع، یہ اس کے نام کی پکار، زندگی میں پہلی بار اسے لوگ اریٹیٹ کر رہے تھے۔ شور تھم گیا، لوگ چاہتے تھے وہ بولے، آنکھیں اسے حسرت سے تک رہی تھیں۔ لوگ موبائل ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے، ویڈیو بن رہی تھی مگر وہ بس غائب دماغی سے لوگوں کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا اور پھر اسی مجمع میں اسے وہ نظر آئی، وہی جو اس کے غم سے نکلنے کا ذریعہ تھی۔ لوگوں کو لگا وہ نروس ہو رہا ہے، لوگ اس کے لیے نعرے بلند کرنے لگے تھے۔ اسی لمحے اس کی جیکٹ کی جیب میں بڑا موبائل تھر تھر آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر دیکھا، زینیا کا میسج تھا۔ آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہے۔ ہیرو ہر بار اسٹیج پہ ہوتا ہوگا مگر کئی بار بیک اسٹیج پہ بھی ویلن نہیں ہوتے۔ اس نے شاکی نگاہیں اٹھا کر مجمع میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ آنکھیں جھپکا کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ مہدی نے آوازیں نظر انداز کی، چہرے بے مول ہوئے اور پھر وہ مڑ گیا۔ واپس جاتے ہوئے اس کے اندر کا خلفشار ختم ہو گیا تھا۔ دھڑا دھڑ ہیش ٹیگز لگے، لوگ بے طرح پریشان ہو اٹھے۔ مہمان نے خصوصی آہنات محسوس کر اٹھے اور وہ سب کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے جا رہا تھا، دور، بہت دور۔ کہانی کو اگر ایک دن پیچھے لے جاؤ تو قیس کمبیر تمہیں بیجنگ ایئرپورٹ پہ کھڑا دکھائی دے گا۔ ساتھ حدیبیہ اور باقی ٹیم تھی جن کو اس نے اشارے سے ایک طرف ہونے کو کہا اور خود اپنے سامنے کھڑی عورت اور بچی کو دیکھا۔ میرا، شوہر سے مار کھاتے رہنا صبر نہیں بزدلی ہوتی ہے۔ تم میک اپ کے ذریعے اپنے ان داغوں کو چھپا سکتی ہو، کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ سال میں ایک بار قیس کے اندر جذبات بھرتے تھے، آج وہی دن تھا۔ میرا نے گردن جھکا دی، حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ آج، کل، پرسوں یا پھر کئی سال بعد جب تم مجھے بلاؤ گی میں تمہارے لیے آؤں گا، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ کبھی کسی دور میں اس ابیوزو شادی سے میں تمہیں نکال سکتا ہوں۔ میرا نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی، گیلی آنکھیں شاکی انداز میں پھیلیں۔ کوئی کسی کو نہیں بچاتا، ہر انسان اپنا نجات دہندہ خود ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، تمہارے گرنے پر تمہیں اٹھا بھی سکتا ہوں، لیکن میں تم نہیں بن سکتا۔ ظلم تم پہ ہے، اس سے نکلنا بھی تمہارا کام ہے۔ وہ چند پل میرا کو دیکھتا رہا، پھر گھٹنوں کے بل ایزل کے پاس بیٹھا۔ میں زیادہ ہینڈسم ہوں یا تمہارا باپ؟ ایزل سوچ میں پڑی، پھر قیس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر آپ میرے پاپا کو نہ بتائیں تو آپ زیادہ ہینڈسم ہیں۔ قیس ہنس پڑا۔ تمہارا فیوریٹ کون ہے، مہدی یا میں؟ اس نے ایزل کے بال درست کرتے ہوئے سوال کیا۔
اگر آپ سال میں 3 بار مجھ سے ملنے آیا کریں تو آپ، ورنہ مجبوری ہے. مہدی کم از کم دن میں 3 بار کالز تو کرتا ہے. وہ اترا کر بولی. اب کہ قیس سنجیدہ رہا. سال میں 2 بار ملنا اور میں تمہارا فیوریٹ. وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا گویا ڈیل کر رہا ہو. ایزل ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی. یہ آئیڈیا برا نہیں تھا. مہدی یوں بھی اسے کالز کرنا نہیں چھوڑے گا. اسے بھلا کس نے بتانا تھا؟ اوکے، سال میں 2 بار میٹ اپ اور آپ میرے فیوریٹ. اس نے ہاتھ ملا لیا. قیس فاتحانہ مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا. پھر اپنے موبائل پہ ریکارڈ ہوتی آڈیو پہ سیو کا بٹن دبایا. ہو گیا ریکارڈ. وہ مسکرایا، پھر جھک کر ایزل کے گال چومے اور سیدھا ہوا. تھینک یو سو مچ اس کانفیشن کے لیے. اب مجھے اور مہدی کو اس بات پہ لڑنا نہیں پڑے گا. ایزل کئی لمحے رونی صورت لیے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. ماموں نے اس کے ساتھ پرینک کر دیا تھا. یونیورسٹی سے دور ایک خالی سڑک پر جس کے دونوں اطراف میں درخت تھے، مہدی گمبھیر گردن جھکائے شکستہ چل رہا تھا. اب تک تو اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہوگی. اب تک تو لوگ #ڈپریشن اٹس ناٹ جوک، #ہیلر کین بی فیلر ٹو کے ہیش ٹیگز چلا رہے ہوں گے. اسے پرواہ تھی، ہمیشہ سے تھی، اپنی ریپوٹیشن کی، اپنے فینڈم کی، مگر اب وہ تھک چکا تھا ان فون کال سے، اس تعاقب کار سے. چند پل بعد پتوں سے بھری اس سڑک پر کوئی اب سے اپنے ساتھ چلتا محسوس ہوا. مہدی نے مڑ کر نہیں دیکھا. اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے. ساتھ چلتے ہیولے نے سرگوشی کی. وہ کچھ نہ بولا، بس چلتا رہا، بس چلتا رہا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ اس طرح سڑکوں پہ خوار ہونے کا. جلد از جلد یہ قصہ ختم کریں اور میری جان چھڑوائیں. وہ بیزاری سے بولی تو مہدی چلتے چلتے رکا. مٹھیاں بھینچے، آنکھوں میں بے پناہ سختی لیے زینیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی. اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا، اسے ذلت سے خوف آتا تھا. زینیا حاکم، اگر اس وقت تم میرے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ. وہ چبا چبا کر بے بسی بھرے غصے سے بولا. نہ اس کی آواز بلند ہوئی، نہ اس نے ذلیل کیا تھا. ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالے ہوئے وہ دوبارہ چلنے لگا. میرے پاس انفارمیشن ہے. آپ کا تعاقب کار اس وقت ہمارے بے حد قریب ہے. الفاظ تھے کہ کیا؟ مہدی اپنی جگہ پہ جامد ہو گیا. فلائٹ میں بیٹھا قیس گمبھیر میگزین پڑھ رہا تھا. وہ اسکرین پرسن نہیں تھا یہاں تک کہ کوئی ضروری کام نہ آ جاتا. حدیبیہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی. پاکستان جانے پہ بہت سارے کام اس کے منتظر تھے. اسے ان کاموں کا علم ہونا چاہیے تھا. یک دم قیس کسی خیال کے تحت چونکا تھا. تم نے کل سے اسے کوئی کال نہیں کی حبیب؟ تمہیں نہیں لگتا وہ ہمیں مس کرتا ہوگا؟ قیس مسکرا رہا تھا، شیطانی سفاک مسکراہٹ. ایئرپورٹ پہنچ کر سب سے پہلی کال اسی کو جائے گی باس. آئندہ کوتاہی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ خوف کے بغیر جینا سیکھ لے. اس نے تنبیہ کی تھی. حدیبیہ نے سر کو خم دیا. ایئرپورٹ پہنچ کر اسے ایک نیا موبائل دیا گیا. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حدیبیہ نے ایک کال ملائی تھی. مجھے لگا تم مجھے بھول گئے ہوگے. کیا کوئی اپنے سیاہ اعمال نامے بھی بھولتا ہے؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی. یہ حدیبیہ مختلف تھی. کہانی کی ابتدائیہ حدیبیہ سے بے حد مختلف. مجھے بھولنے کی کوشش کی تو اور زیادہ یاد آؤں گا، اور تم میرا یاد آنا جانتے ہو نا. ایک فریب کار اور قیس کے سیاہ اعمال ناموں میں برابر کی شریک کار تھی وہ. تھوڑی دیر مزید کچھ کہتے رہنے کے بعد اس نے موبائل کان سے اتارا تھا. کیسی پرفارمنس تھی باس؟ مجھے تمہاری صلاحیتوں پہ پورا یقین ہے، اسی لیے تمہیں حدیبیہ نہیں حبیب کہتا ہوں. حدیبیہ نے برا سا منہ بنا لیا. آپ اسے ہنٹ دے رہے ہیں. اگر اس نے پہچان لیا تو؟ وہ نہیں پہچان سکتا، لیکن اس کے قریب ایک عورت ہے، وہ مجھے پہچان لے گی، اور میں چاہتا ہوں اب یہ کھیل ختم ہو جائے. وہ کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. تمہیں کیسے پتا وہ کہاں ہے؟ پارک کے نسبتاً تنہا گوشے میں بینچ پہ بیٹھا مہدی بے قراری سے پوچھ رہا تھا. زینیا نے کندھے اچکائے. کل رات میں نے آپ سے ان تمام نمبر کی لسٹ مانگی تھی جن سے آپ کو کالز آتی رہی ہیں. جب میں نے ان تمام نمبرز کو ایک سطر میں رکھا تو ان سب کے آخری ڈیجٹس کے ساتھ ایک نیا نمبر بنتا ہے. وہ آپ کو ہنٹ دے رہا تھا. وہ جینیس ہے. اسے معلوم ہو چکا ہے آپ کسی کی مدد لے رہے ہیں، اور جس کی مدد لی جا رہی ہے اس کی ذہانت غیر معمولی ہے. مہدی کے ابرو پر سوچ انداز میں اکٹھی ہوئی.
تمہیں کیسے معلوم وہ یہاں آنے والا ہے، بلکہ آنے والی ہے؟ تم نے کہا تھا وہ ایک عورت ہے۔ لوکیشن؟ مہدی کمبیر، اس نے مجھے اپنی لوکیشن بھیجی ہے۔ وہ ٹرافی کلیکٹر ہے، میں نے اسے ڈھونڈا۔ اب وہ مجھے انعام میں شناسائی دینا چاہتا ہے، یا پھر وہ یہ بتانے آیا ہے کہ میں ان سب سے دور ہو جاؤں، کیونکہ شاید وہ میرے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ برا۔ تم میرے لیے خود کو مصیبت میں مت ڈالو، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مہدی فکر مند ہوا، اسے جان کے لالے پڑے تھے، مگر وہ زینیا کا سوچ رہا تھا۔ سر، وہ آپ کا خاندان ہے، نفرت ایک طرف، کیا آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ اگلے دن قسم میں کام کرتے ہوئے حدیبیہ کے سوال پر قیس نے برف تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے باپ، بھائی، ماں اور آدھے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے دم توڑتے دیکھا ہے، اور جو انسان وجہ ہے میں نے اسے اتنے سال زندہ رہنے دیا، بلکہ میں نے اسے ہر طرح کی موت سے بچایا تاکہ ایک دن خود مار سکیں۔ حدیبیہ نے اس کی بات مکمل کی۔ قیس کو یکدم بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ پاور چیئر سے اٹھ کر گلاس وال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ جگہ، یہ بلندی، یہاں اس گاڈ کمپلیکس کے مارے انسان کو سکون ملتا تھا، یہاں بس وہ اونچا تھا، باقی ساری دنیا نیچے۔ میں نے آپ کے لیے لوگوں کو مارا بھی ہے اور آپ کو لوگوں کو مارتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ قتل مختلف ہے، تم اسے نہیں مارنا چاہتی۔ قیس نے اس کی بات مکمل کی۔ حدیبیہ نے گردن جھکا دی۔ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بھید کھلنے کا وقت ہے۔ تمام رازوں سے پردہ اب اٹھ جانا چاہیے۔ اسے مارنے اب میں خود جاؤں گا۔ حدیبیہ نے اس کی پشت پہ نگاہیں جما دی۔ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے باس، آپ کمزور پڑ سکتے ہیں، چاہے نفرت کا ہی صحیح، لیکن آپ دونوں کا ایک لمبا ساتھ ہے جس میں نفرت صرف آپ کی طرف سے ہے۔ اس انسان نے آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے، میں نے اس سے نفرت کی ہے، اور اب اسے چاہیے کہ میرا اصل چہرہ دیکھ لے۔ یہ بھید کھلنے کا وقت ہے، اب پردہ داری ختم ہو جانی چاہیے۔ پارک میں بینچ پر بیٹھے مہدی اور درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی زینیا بے حد بیزاریت سے ایک انچاہا انتظار کر رہے تھے، ایک نامعلوم انتظار بھی۔ کیا معلوم یہ ایک فریب ہو، کیا معلوم یہ ایک پرینک ہو۔ چند لمحوں بعد ایک آہٹ سی ہوئی۔ جاگنگ ٹریک پہ دونوں اطراف میں لٹکتے درختوں کے درمیان انہوں نے ایک ہیولا سا دیکھا۔ مہدی کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا، آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ اسی لمحے زینیا کی نظر بھی اس انسان پہ پڑی، اس کی چال کا غرور، اس کی تمکنت، اس کے چہرے کی کشش۔ کچھ انسانوں پہ اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے نا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم مہدی کے سینے پہ پڑ رہا تھا، کم از کم اس انسان سے مہدی کمبیر کو یہ توقع نہیں تھی۔ زینیا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، اس نے پہلی بار اس انسان کو اسی جاگنگ ٹریک پہ دیکھا تھا۔ آج اور اس وقت میں کتنا فرق تھا نا۔ اب یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ جانیں، اور آپ کا خاندان، زینیا ہلکی آواز میں کہتے ہوئے مڑ گئی۔ اس کا یہاں رکنا بیکار تھا، اب وہ شخص جانے اور مہدی کمبیر۔ کچھ بھید نہیں کھلنے چاہیے، کچھ راز رہنے چاہیے، ورنہ آنکھیں دیکھی بھالی نابینا ہو جاتی ہیں، دل خون کی فراہمی چھوڑ خون رسانے لگتا ہے۔ پارک سے سیدھا وہ بالاج کے ساتھ ایئرپورٹ آ گئی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس وقت ڈھیر سارے لوگوں کے ہجوم میں دو اہم کردار بھی تھے، بالاج میر اور اس کے سامنے کھڑی زینیا حاکم۔ بالاج کے پیروں کے قریب سوٹ کیس تھا، لباس اعلیٰ، جوتے چمک رہے تھے۔ اپنے خوبصورت سراپے اور پہلو میں کھڑی باوقار عورت کی وجہ سے وہ سارے میں چھایا ہوا تھا۔ باقی دنیا کی عورتیں اپنے شوہر کو الوداع کہتے وقت 1.5 لیٹر آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور ایک تم ہو، بالاج نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ زینیا مسکرائی۔ بالاج نے ابرو اچکایا جیسے کہہ رہا ہو، واقعی؟ زینیا نے پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ ٹیکسلا میں واقع اپنے فلیٹ کے کمرے میں بالاج یہاں سے وہاں بے یقینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا جو اس نے سنا تھا وہی سچ تھا۔ اس کے سامنے اس کا دوست نعیم بیٹھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بالاج، اتھر کی بہن رابیل، جو کہ ہماری یونیورسٹی فیلو بھی تھی، وہ تمہیں پسند کرتی تھی بالاج۔ اس نے کئی بار تمہارے قریب آنا چاہا، لیکن تم ہمیشہ سے اپنی کزن کے خواب دیکھتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ بالاج بھونچ کر رہ گیا۔ عام مردوں کی طرح وہ اس محبت سے لطف اندوز نہیں ہوا تھا۔
اسے زینیا کے سوا کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا تھا، تمہارے سارے پیسے، تمہاری سیونگز اور پاسپورٹ وغیرہ، سب کچھ چھن جانا ایک اتفاق نہیں تھا۔ اتھر تمہیں جھکانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا ہے تمہارے خواب بلندیاں ہیں، مگر اس نے تم سے زمین تک چھین لی۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ایک دن بے بس ہو کر اس کے پاس آؤ۔ اسے یقین ہے تم آؤ گے۔ بالاج دھیرے سے صوفے پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اسے زمین اپنے پیروں سے کھسکتی محسوس ہوئی۔ مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں بالاج، اپنے مستقبل کا سوچو۔ بیویاں زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پاتی۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر چلا گیا تھا۔ فلائٹ کا اعلان ہونے لگا تھا، اس کے جانے کا وقت تھا۔ زینیا اداس ہوئی، برا بھی لگا تھا، مگر عام بیویوں کی طرح وہ روئی نہیں تھی۔ بالاج نے نرمی سے اس کے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں چھوڑ کر جانا مشکل ہے زینی، میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں۔ تم مجھے یاد تو کرو گی نا؟ میں آپ کو کالز کرتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میری زیادہ یاد آئے اور میرے بغیر نہ رہا جائے تو میں آپ کو ویڈیو کال کا شرف بھی بخش سکتی ہوں۔ بالاج اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ ایئرپورٹ پہ آتے جاتے لوگوں کے درمیان وہ اس کے ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، جس کا خیال بھی اس کے لیے جنت جیسا تھا۔ بالاج میر کے ساتھ کہانی کتنی مہربان تھی نا۔ آفس کے بلڈنگ سے نکلتے ہوئے بالاج سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کی سی وی کو دیکھے بغیر رد کر دیا گیا تھا۔ وہ یہاں رہ کر اپنے اور زینیا کے لیے کمانا چاہتا تھا، مگر سب بیکار تھا، سب بے سود۔ روڈ پیومنٹ پہ بیٹھے ہوئے اس نے ایک کال ملائی۔ دوسری طرف رسمی گفتگو کے بعد وہ مدعے پہ آیا تھا۔ ہاں اکرم، تم نے کہا تھا تم غیر قانونی طریقے سے مجھے ملک سے باہر بھیج سکتے ہو۔ مجھے بس یہ جاننا تھا کہ کیا تم کوئی گارنٹی دے سکتے ہو؟ دوسری طرف کچھ کہا گیا۔ بالاج نے مایوس ہو کر کال کاٹ دی، گردن جھکا دی۔ اسی پل اسے کوئی اپنے قریب بیٹھتا محسوس ہوا۔ بالاج نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر وہ دھک سے رہ گیا۔ اتھر کا خاص ملازم نفیس صدیقی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نرم سا تاثر لیے ہوئی تھیں، چہرے پہ سختی تھی۔ اپنے ساتھ ظالم بننا چھوڑ دو لڑکے، زندگی تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کو تیار ہے۔ آسائشات تمہارا مقدر ہیں، پھر خود کو کیوں بے توقیر کرتے ہو؟ بالاج نے گہری سانس لی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ مشکلات میں چل سکتا ہوں، اس کے بغیر آسائشات نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اس کے قریب بیٹھا شخص استہزائیہ مسکرایا۔ جلد یا بدیر وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس لڑکی کے خواب اونچے ہیں، تمہیں لگتا ہے وہ یوں کسمہ پرسی کی حالت میں قبول کرے گی؟ میں اس کا شوہر ہوں، وہ میرے ساتھ ہر حال میں گزارا کر لے گی۔ بالاج کا لہجہ مضبوط تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات اور بلندیوں کے لیے 23 سالہ منگنی تک کی پرواہ نہ کی؟ تمہیں تو پھر 23 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ بالاج سن رہ گیا۔ اگلے کئی لمحے اسے سانس لینے میں دقت ہوتی رہی۔ بالاج کا موبائل بجنے لگا تو اس کے چہرے کی رنگت ذرا سی متغیر ہوئی۔ اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے زینیا کو دیکھا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ ہاں البتہ بات اب وہ عربی میں کر رہا تھا۔ زینیا اس کی بات سننا نہیں چاہتی تھی، مگر جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے وہ انتہائی غیر متوقع تھے۔ فلیٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھا بالاج میر کچھ کاغذات پہ دستخط کر رہا تھا۔ اس کا انداز سپاٹ اور بے جان سا تھا۔ کاغذات سے نظر اٹھا کر اس کے آس پاس دیکھو تو وہی ملازم خاص اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی دائیں طرف اتھر بیٹھا تھا۔ کاغذات نکاح نامہ تھے، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ وہ اتھر کی بہن تھی، اور 2 منٹ پہلے وہ بالاج کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ تم میری بیوی ہو، بھلا میں تمہاری کالز کیوں اگنور کرنے لگا؟ بالاج کال پہ کہہ رہا تھا۔ بیلا میرا دماغ خراب مت کرو پلیز، تم اس لڑکی کی بات مت کرو، وہ تم سے پہلے میری بیوی ہے۔ وہ رکا، سامنے سے اس کی بات سنی۔ ہاں تو کیا کروں اور کیوں نہ آؤں اس کے ساتھ؟ ایئرپورٹ چھوڑنے آئی ہے نا، آنا تو مجھے تمہارے ہی پاس ہے۔ اب کے فون کے اس پار سے ہچکیاں بلند ہونے لگی تھیں۔ بالاج نے کراہ کر آنکھیں میچ لی۔ روانی سے عربی بولتا شخص سخت خوف زدہ تھا۔ عزیز من، میں صرف تمہارا ہوں، اس بات کا ثبوت دینے میں چند گھنٹوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں نا، پھر رونے کا جلن کا فائدہ؟ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہو گی وہی کروں گا، اب فون رکھو۔ ہاں مجھے تم سے محبت ہے۔ آخری الفاظ بھی اس نے عربی میں کہے تھے۔ وہ جوں ہی مڑا، زینیا پتھر کا بت بنی اسے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، لب ہلکے سے وا، اس نے پلکیں جھپکیں۔
وہ بالاج کو دیکھنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کی باڑھ کے پار وہ نظر نہ آیا۔ زینیا نے سانس لینی چاہی لیکن اسے سانس نہ آیا، اسے واقعی سانس نہ آیا۔ بالاج اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے لے رہی تھی، دل زخم زخم ہوا تھا۔ جو ایک چیز زینیا نے محسوس کی وہ درد تھا، جو ایک چیز اسے اضافی لگی وہ آتی جاتی سانس تھی، جس ایک چیز پہ اسے حیرت ہوئی وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا تھا، جس ایک چیز کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ اس کے چلتے ہوئے حواس تھے، جس ایک چیز کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا وہ دنیا تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے بھاگ جانا چاہا لیکن قدموں میں جان نہ بچی۔ وہ چند لمحے گیلی شاکی آنکھوں سے بالاج کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے تھے، مجھے عربی آتی ہے۔ کھوکھلی آواز بالاج کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب کے بالاج میر خود بھی سانس نہ لے سکا۔ ایئرپورٹ پہ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ان دونوں افراد کو دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ بدک کر دور ہٹی۔ بھید کھلنا کیا ہوتا ہے اور ان کی تکلیف کیسی ہوتی ہے آج ان دونوں نے جان لیا تھا۔ باب ہفتم کہ میں ہوں تباہی کے دہانے پہ۔ تم کو معلوم ہے وہ شخص کیسا ہوتا ہے؟ وہی جو ہو تباہی کے دہانے پہ۔ مختلف آوازیں نہ اٹھاؤ، بڑے بڑے فلسفے نہ سناؤ، ہے گر پتہ رکھو تو سادہ سی بات بتلاؤ۔ ہوا ہے سارا مجمع چپ سا، کیوں ہے ٹھہرا تمہارے چہرے پہ رنج الگ سا؟ ہاں معلوم ہے تم پہ لگے الزام کئی، ہاں جانوں میں تم نے جھیلے طوفان سبھی۔ وہ تھا ماضی، یہ ہے حال، پھر کیوں کیے ہوئے ہو حال اب بھی بے حال؟ ماضی میں تھی تباہی، آفات، رکاوٹیں، سختی، مگر تمہارے حوصلے رہے کمال۔ یہ پہر ہے روک رہا سانس تمہاری، ساری دنیا ہو پڑی ہے خلاف تمہارے۔ تم سے چھوٹ چکے اپنے، اب سازش رچائے ہیں اغیار تمہارے۔ تھے جو بھی اب کرو ختم، وہی زندگی سے اختلاف تمہارے۔ تباہی تھی تب بھی، ہے اب بھی، رہے گی ابد سے ازل تک بھی۔ تم کو کرنا ہے چناؤ، رہنا ہے اندھیروں میں یا پھر لانا ہے بدلاؤ۔ تمہارا لہجہ، تمہاری باتیں، تمہاری سانسیں، لاؤ ان میں ٹھہراؤ۔ جو گزر چکے قصے، جو دل کے ٹوٹے حصے، اب نہ انہیں دہراؤ۔ بھرو زخم ماضی، رہو رنگے محفل، رونقوں سے دل بہلاؤ۔ میری باتوں پہ کیوں دیکھتے ہو مجھ کو حیرت سے؟ کیا مارنا چاہتے ہو مجھ کو غیرت سے؟ ہاں تم رنجو علم کے مارے اور میرے مشورے خوشی اور قہقہوں کے سہارے ہو تم تباہی کے دہانے پر، اور میرے قصے ہیں جانبازوں کے بارے۔ عزیز من، دہانے کی ایک خاصیت ہے، جاننا چاہتے ہو وہ کیا پر اسراریت ہے؟ بس ایک قدم، صرف ایک قدم ہے لینا، پیچھے زندگی رہے گی غلام تمہارے آگے۔ دہانا کبھی برم ہے، کبھی غیر حقیقی، کبھی برا خواب اور کبھی سیاہ حقیقت۔ صرف ایک قدم لو پیچھے، پھر دیکھو ذات بدلتے تم، حالات پلٹتے، ساکھ سنبھلتے تم۔ نہ ذات اپنی رولو تم، نہ زخم کسی کے آگے کھولو تم۔ دہانا بس دہانا ہے، آنکھیں موندو، ہاتھ سینے پہ باندھو، لو نام اللہ، رکھو سینہ چوڑا، اور آؤ واپس دہانے سے۔ جاگنگ ٹریک کے دونوں اطراف میں کھڑے درختوں کے درمیان مہدی کمبیر نے جسے دیکھا تھا وہ چہرہ اسے ساری زندگی یاد رہنے والا تھا۔ مضبوط قدم، چال میں تمکنت لیے کوئی اس کے سامنے آ کر رکا تو مہدی چند پل اس سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ زوریز کہتا تھا ہم ایک خاندان ہیں، کیونکہ مہدی اس کا بھائی ہے اور میں مہدی کی بھابھی۔ ہم خاندان ہیں نا مہدی؟ اس کی آواز بھاری تھی، جسامت مضبوط، موٹے ہونٹ اور چمکتی رنگت والی جاشیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سیاہ کافتان میں ملبوس وہ گردن اٹھائے مہدی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مہدی شل سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے آئی، برفیلی ٹھنڈی نظریں مہدی کے چہرے پر جما دیں۔ ہم خاندان ہیں نا مہدی؟ اس نے سرگوشی کی۔ مہدی بغیر کچھ کہے دھیرے سے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے حواس شل تھے، کافی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم میری دوست تھی جے، تم نے مجھے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ میری ذہنی صحت خراب ہے، میں ہیلوسینیٹ کرنے لگا ہوں، میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر الفاظ بھول جاتا ہوں،
تم، وہ کہتے ہوئے رکا. شاہ کی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. ہم خاندان تھے جے. اس کی آخری بات میں درد پنہاں تھا. تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی تھی نا. تمہاری محبت تمہارا سکون ہے. اگر میں نے وہی چھینا تو اب اتنی تکلیف کیوں؟ جاشیا کا لہجہ سپاٹ تھا. وہ مہدی سے ذرا فاصلے پہ بینچ پہ آ بیٹھی. میں بے قصور تھا. میں اس روز بھی بے قصور تھا جاشیا. او خدایا، تمہیں مہدی پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ جیسے بے بس ہو. چاہنے کے باوجود چیخ نہ سکا. وہ اب تک شل تھا. تم کبھی کسی دور میں بے قصور نہیں تھے مہدی. تم نے اس روز اسے بلایا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا زریز اس ہائسٹ کا ثبوت لے کر آئے گا. مہدی نے اس کی بات کاٹی. جاشیا کی سخت آنکھیں لہصبر کو ہرٹ ہوئیں. سخت ہرٹ. دنیا جہاں کا کرب ان آنکھوں میں تھا. تم جانتے تھے وہ لوگ اسے مار دیں گے. تم جانتے تھے نا مہدی. ایک پل کو اسلام آباد کی ہوائیں ساکن ہو گئیں. ہوا سے آکسیجن غائب ہوئی. مہدی کبیر کو بے اختیار سانس لینے میں دقت ہوئی. اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مہدی کو یقین نہ آیا. اسے مارا گیا کیونکہ یہ طے تھا. یہ اسی رات طے تھا جب تم نے اسے کال کی تھی. میں نے اسے روکا تھا. وہ کہتے کہتے رکی. حلق میں آنسوؤں کا گولہ ساٹ کا. لیکن زوریز بن ریان دوستوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا تھا. اس نے کہا تھا جب موت اس کی طرف آئے گی تو مہدی معاہدے توڑ دے گا. تم نے نہیں توڑے. ملامت سے مہدی کا سر جھکا. سو یہ بھید اب کھلا تھا. یہی کہ مہدی کمبیر کو زوریز کے مرنے کا افسوس نہیں تھا بلکہ اسے مروانے کا گلٹ تھا. مجھے یہ بتاؤ مہدی، کیا دنیا دوست سے زیادہ عزیز تھی؟ تمہاری ریپوٹیشن، تمہارا کیریئر، تمہاری شناخت، کیا یہ میرے زوریز سے زیادہ قیمتی تھی؟ وہ جواب چاہتی تھی. مہدی کی آنکھیں گیلی ہو گئیں. دل کا کرب بڑھ گیا. میری زندگی میں بہت مسائل ہیں جے. وہ بولا تو آواز شکستہ تھی. میرا بچپن میرے ماں باپ کے بغیر تھا اور میری جوانی بے سکون تھی. میری بہن نے مجھ پہ گیو اپ کر دیا اور میرا بھائی مجھ سے نفرت کرتا ہے. کسی بھی انسان کا دل توڑنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس کے خون کے رشتے اسے چھوڑ دیں اور اگر ساتھ رہیں تو نفرت کریں. ان سب کے درمیان میرا کمفرٹ، میری زندگی، میری خوشی، آزادی، سب ٹریول تھا. تم لوگوں کے ذریعے ٹریول صرف ہو سکتا ہے. میرے لیے ٹریول سب ہے. میرا کیریئر، میری ریپوٹیشن پہ ایک داغ میری ساری زندگی کو تاریک کر سکتا تھا. بادل چھا گئے تھے. ہوا ایک دم ٹھنڈی سی ہو گئی. دن شام کا منظر پیش کرنے لگا. ایک انسانی جان ہر ٹریول، ہر متاع سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. سیاہ موٹے ہونٹ پھڑپھڑائے. تم نے صحیح کہا، مگر میرے لیے وہ جان میری اپنی تھی. میں وکٹم یا ولن نہیں ہوں. میں بس ایک کردار ہوں جسے کبھی سمجھا ہی نہیں گیا. میں کوئی ہیرو نہیں ہوں. میں کوئی مسیحا نہیں ہوں. بس ایک انسان ہوں. وہ رکا. گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا. تم نے زینیا کو ہنٹ کیوں دیے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ دوستی نہ دشمنی. ہنٹ چھوڑے تاکہ اگر اسے اپنی جان عزیز ہے تو دور ہٹ جائے. وہ بہت سمجھدار تھی اور خطرناک بھی. مہدی اس کے ماتھے پہ نشان کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا. بے اختیار گوادر کا وہ قلعہ یاد آیا. زینیا کے دھڑا دھڑ کیے وار یاد آئے. جنگلی اور بہادر بھی. وہ اپنے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولی. چند پل کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولی. میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، سو آج یہاں آنا پڑا تاکہ وہ مجھ سے دور رہے. میں نے اسے ایک ویڈیو بھیجی تھی. کیسی ویڈیو؟ مہدی رخ موڑ کر مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا. تمہاری انسٹاگرام سے ڈیلیٹ شدہ ویڈیو جہاں تم نے میری منگنی میں میرے خاندان کی حیثیت سے شرکت کی تھی، جس کا کیپشن خاندان تھا. مہدی کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا. جاشیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں تم سے چھپ رہی تھی تاکہ تم بھی تکلیف دیکھو، لیکن اب میں تمہارے سامنے ہوں. مجھے جس دن موقع ملا میں تمہیں جان سے مار دوں گی. اپنے وقت کا انتظار کرو مہدی. تم اگر مجھے مارنے کی کوشش کرو گی تو میں جینے کی خواہش کروں گا، اور جب میں جینا چاہوں گا تو تم مجھے مار نہیں سکتی. تم تباہی کے دہانے پہ ہو. اپنے وقت کا انتظار کرو. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی. مہدی نے دھیرے سے سر کو بینچ پہ رکھ دیا. ہاں وہ خوفزدہ تھا، ایک سراب سے. ہاں وہ پریشان تھا، ایک اندیکھی قوت سے. ہاں وہ تکلیف میں تھا،
ایک غیر شناسا دل کو جکڑ دینے والے تعقب کار سے، مگر جو اس کے سامنے تھا وہ ایک انسان تھا، اور مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بہت دن بعد وہ مسکرایا تھا۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں کھڑے دو نفوس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سنہری آنکھوں میں بے تحاشا کرب تھا، اور بالاج کی سیاہ آنکھیں ایک انجانے خدشے کے تحت ساکت تھیں۔ زینیا حاکم نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر آنسوؤں کی باڑ کے پار اسے وہ شخص دھندلا نظر آیا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گرم گرم آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ شوق میں تھی۔ قدم لڑکھڑائے تو بالاج نے سہارا دینا چاہا، مگر وہ بدک کر دور ہٹی۔ سانس، ہاں اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس ساری دنیا دھندلی ہو رہی تھی۔ یہ جھوٹ تھا، جھوٹ تھا، بولو تھا، یہ جھوٹ تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی۔ بالاج نے سر کو ندامت سے جھکا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زینیا نے اپنے جسم سے ساری جان نکلتی محسوس کی۔ وہ بے دم ہو کر گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑی۔ لب مقفل ہوئے، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ روح فنا ہوئی اور جان قبض ہونے لگی۔ ایسی تکلیف تو کسی مرنے والے کو بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، زبان سے خاموش، آنکھوں سے داستان کہتی ہوئی۔ وہ زینیا حاکم تھی۔ مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آتے تھے، لیکن اس بار یہ واقعہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ بے وفائی تھی۔ اسے یاد نہیں آیا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ اماں نے کہا صبر کرنا، اس نے کیا۔ شیزل نے کہا اپنے شوہر کے لیے ایفرٹس کرو، اس نے کی۔ دین نے کہا شوہر کو ناراض کر کے سونا مت، اس نے ہر بار اس کی ناراضگی دور کی۔ اس کی استطاعت دیکھتے ہوئے اس سے کبھی فرمائش نہ کی۔ وہ معاف نہیں کرتی تھی، مگر اپنے پیسے برباد کرنا معاف کیا۔ اس وقت وہ تباہی کے دہانے پہ تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے یہاں لانے والا کون ہے۔ بالاج سر جھکائے ندامت سے کھڑا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے والے چند سوٹڈ بوٹڈ افراد ہر شے سے بے نیاز کھڑے تھے، یوں جیسے یہ ڈرامہ ختم ہو اور وہ جا سکیں۔ ایئرپورٹ کا سیکیورٹی اسٹاف اس کے قریب چلا آیا۔ وہ اب اس سے اس کا مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ زینیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان مقفل۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنا چاہا لیکن جسم سن۔ آنسو تھے جو درد کہتے تھے، دل تھا جو کرب زدہ تھا، اور زندگی تھی جو تاریک ہو چکی تھی۔ سیکیورٹی اسٹاف اب بالاج سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسی اسنا میں 3-4 لمبے تڑنگے سوٹڈ بوٹڈ مرد بھی اسی طرف چلے آئے۔ یہ آدمی بالاج کا پروٹوکول تھے۔ وہ اب عام آدمی نہ رہا تھا۔ میری بیوی ہے، اسے بس میرے جانے کا صدمہ ہے، میں فکس کر لیتا ہوں، پلیز تھوڑا وقت دیں۔ وہ سیکیورٹی افسران سے کہتا زینیا کے قریب آیا، اسے کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ اب بھی شل تھی، آنکھیں غیر مرئی نقطے پہ جمع تھیں، اور دل کی دھڑکن اسے غیر ضروری لگی۔ بالاج اب اسے اپنے سہارے کہیں لے جا رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن زینیا الفاظ جذب نہ کر سکی۔ وہ شاید اسے کسی نجی لاؤنج میں لے آیا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک، نرم صوفے اسے یہی محسوس کروا سکے۔ یہاں ان کے علاوہ وہی 4 لوگ تھے۔ اس نے بالاج کو اپنے قریب بیٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگا رہا تھا، پھر وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھا۔ زینیا شل تھی اور شل ہی رہی۔ آنسو گرنا بند ہو چکے تھے۔ اس نے زخمی نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینیا کا دل کٹ کر 2 حصے ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے، پیر بینچ پہ اوپر کو کر لیے اور بازو اپنے گرد باندھ لیے، سر گھٹنوں پہ گرا لیا۔ بالاج اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لب کاٹتے ہوئے وہ کئی پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ کئی ساعتوں بعد وہ اٹھ کر اس کے پیروں کے قریب آ بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو زینیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ زینیا نے گیلی شاکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے راستے بنائے تھے بالاج، وہ کہہ نہ سکی، اس کی آنکھیں کہتی تھیں۔ میں تمہیں آسائشات دینا چاہتا تھا، میں تمہیں اچھا سب سے بیسٹ دینا چاہتا تھا۔ میں صرف ساتھ چاہتی تھی، آسائشات کب مانگی تھیں؟ وہ بس سوچ سکی۔ مجھے پتا تھا تمہیں تکلیف ہوگی، میں جانتا تھا تمہیں برا لگے گا، لیکن تمہاری یہ حالت ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں نے کہا تھا میں معاف نہیں کرتی۔ الفاظ اب بھی حلق میں پھنسے رہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی زینیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بالاج میر۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں، بھرم ٹوٹا ہوا، دل شکستہ، لہجہ مستحکم۔ اب کہ وہ بولی تھی، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی، وہ اپنا وقت لے چکی تھی اور اب اس کے پاس حل تھا۔ تمہیں میرے بغیر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بالاج میر، اس نے دہرایا۔ اس کی کھوکھلی آواز میں رنج تھا، تیش بھی۔ ہاتھ چاہ کر بھی زینیا حاکم اپنی آواز کو روبدار نہ بنا سکی۔ جس لڑکی کو اس کے گھر کے مرد توڑ دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی کچھ نہیں جوڑ پاتی، نہ اپنی ذات، نہ زندگی، نہ حالات اور نہ گھر۔ ٹوٹا کانچ پھر زخمی ہی کرتا ہے، مگر مشرقی لڑکیوں کو اداکاری کی اچھی خاصی مشق ہوتی ہے۔ وہ خود کو زخمی کر کے یوں رہ لیتی ہیں گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس وقت زینیا سے وہ اداکاری بھی نہ ہو سکی۔ بالاج اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ 2 قدم مزید آگے آئی۔ بالاج اسے سانس لیتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ تم ابھی اسی وقت اسے طلاق دو گے۔ برف جیسا ٹھنڈا لہجہ تھا اس کا۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا بالاج، اور اگر نہیں کیا تو آج اور ابھی میرا بھائی بھی اپنے نکاح میں ایک اور لڑکی لائے گا، اور زیغم خاندان کا وہ پہلا لڑکا ہوگا جسے خاندان کی لڑکی چھوڑے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بالاج کی آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ اسے پہلی بار ہی بولنا تھا، وہ امینا بیگم نہیں بن سکتی تھی۔ تم آج بھی وہی ہو، اعلیٰ اور اونچی۔ آج بھی مجھے اپنا غلام سمجھتی ہو۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے غرائی۔ تم اپنی بے وفائی کو مجھ پہ نہیں تھوپ سکتے بالاج۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو کال کرو اور اسے طلاق دو۔ مجھے نہ کچھ اور سننا ہے نہ دیکھنا ہے، کال کرو اسے۔ وہ چلا رہی تھی، آنسو نہ جانے کہاں سے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں بھر گئے تھے، حلق میں کانٹے اگائے۔ بالاج چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اور اگر میں طلاق نہ دوں تو؟ وہ بے حد سنجیدگی سے بازو سینے پہ باندھ کر بولا۔ زینیا کے دل کو کسی نے برچھی سے چیر دیا تھا۔ آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ وہ چند لمحے گونگ سے اسے دیکھے گئی۔ پس منظر میں گونج کی کہیں ایک ہی سطر گونج رہی تھی، وہ مشکل میں تمہیں چھوڑ کر آسانی کو چنے گا، پھر مجھے طلاق دو۔ وہ ہر سوچ کو پرے جھٹک کر روبوٹک انداز میں بولی۔ تمام فیصلے ہو چکے تھے، کوئی اس کی ذات کی نفی کرے، کوئی اسے چھوڑ کسی اور کو ترجیح دے، یہ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر کہنا۔ بالاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زینیا بے خوفی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے طلاق دو بالاج میر، چبا چبا کر ادا کیے گئے الفاظ، اور اس کے بعد وہ کوئی لفظ نہیں کہہ سکی۔ بالاج نے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھے اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار سے جا لگایا۔ زینیا ساکن رہی۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ اتنی جرت ہے تمہاری کہ تم مجھ سے طلاق مانگو؟ وہ اس کی گردن پہ اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ زینیا کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہاتھ گردن کو جھلسا رہے تھے، لیکن وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ تمہارا پہلا تاثر محبت تھا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تم میری قبولیت سے بہت دور کا معاملہ ہو۔ میں کم از کم تمہارا دوست رہنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ انسان اپنا ماضی نہیں بھولتا، تم بھی نہیں بھولی۔ اب بھید کھولنے کا وقت ہے، اور لو، میں نے بھید کھولا۔ تم سے شادی کی وجہ صرف محبت نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے۔ زینیا کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ فرش پر گر پڑی، آنکھیں ساکت، بدن شل۔ بالاج نے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ بالاج ایک بار پھر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ بے دم ہوئی زینیا کے بال اس کی گرفت میں آئے، وہ انہیں مٹھی میں دبائے ہوئے تھا اور وہ کرب سے آنکھیں موند گئی۔ گرم گرم آنسو چہرے کو بھگو رہے تھے، گردن جل رہی تھی اور سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ شادیاں ایسی ہوتی ہیں، زینیا نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم سے شادی کرنے کی وجہ تمہاری پرفیکشن تھی۔ تم عبداللہ کا انتظار 22 سال کر سکتی ہو، تو مجھے لگا اگلے 22 سال میرے لیے انتظار کر لو گی۔ وہ رفتہ رفتہ بے سانس ہو رہی تھی، چند لمحوں کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے۔ بالاج اس کا یقین توڑ رہا تھا، صرف خود پر سے نہیں، ساری دنیا کے مردوں سے۔ میں تباہی کے دہانے پر ہوں زینیا، مجھے لگا تھا تم ہاتھ بڑھا کر تھام لوگی۔ رنجیدہ لہجہ۔ مجھے لگا تھا تم میرا گھر سنبھالو گی، ہمارے بچے ہوں گے جنہیں تم سنگل پیرنٹ بن کر پالو گی، تم میرے مسائل کا حل نکالو گی۔
پھر جب میں ایک لمبی مسافت طے کر کے آدھی زندگی گزار کر تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا، تب وہ لمحات میری زندگی کا بونس مومنٹ ہوں گے۔ لیکن وہ رکا، آنکھوں میں نمی ٹھہری۔ تم نے سب برباد کر دیا زینی، تم ڈیزاسٹر ہو۔ وہ کہتے کہتے تھک گیا تھا، جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ زینیا یوں ہی فرش پر بیٹھی رہی۔ بالاج اپنی جگہ سے اٹھا، شکستہ قدم لیتے ہوئے سرمئی صوفے پہ تھک کر بے سانس سا بیٹھ گیا۔ کئی لمحے بیتے، کئی ساعتیں گزری۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بے انتہا دور تھے۔ کئی پل بعد اس پرائیویٹ لاؤنج نے ایک ہاری ہوئی بیوی نہیں بلکہ ملکہ بد کی آواز سنی تھی۔ تم نے صحیح کہا بالاج میر۔ بالاج مڑا نہیں۔ میں ڈیزاسٹر ہوں، اور ڈیزاسٹر صرف خود کو نہیں، اپنے آس پاس سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا تم تباہ ہونے کے لیے تیار ہو؟ بالاج نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی۔ زینیا اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گردن پہ انگلیوں کے نشان، بال بکھرے ہوئے، موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ آنکھیں کسی شیطانی زہر کی آنکھیں تھیں اور کال جا رہی تھی۔ بالاج جانتا تھا وہ کال 2 اور گھر تباہ کرے گی۔ وہ جانتا تھا یہ کال کسے جا رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ دن کے اجالوں سے پرے گزری راتوں میں سے ایک کا قصہ۔ وہ ہر دفعہ سوچتا تھا اس کے اندر اگر شر ہے تو کیوں ہے؟ آج رات بھی اپنے کمرے میں پلنگ پہ لیٹے، دیوار پہ نگاہیں جمائے، زمان کمبیر کے باروب سراپے کو دیکھتے، وہ ہر دفعہ کی طرح مروب ہوا تھا۔ وہ یوں ہی مروب ہو جاتا تھا۔ محبت اسے باپ سے بے تحاشا محبت تھی، مگر دل کا کوئی کونا تھا جو عبداللہ سے کہتا تھا زمان بنے، اور زمان کہتا تھا۔ آج بھی اسے یاد تھا زمان کیسے تھے، اسے واقعی یاد تھا۔ بلوچستان میں گرمی چلچلاتی ہوئی پڑتی ہے، لیکن سردی بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کپ کپا کر رہ جائے۔ تربت کھجور کی فصلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ دسمبر کی اس سرد رات میں تربت ٹھٹور رہا تھا۔ کھجوروں کے سرسراتے درختوں سے واقعی کی سنگن لیتے، یا بستہ ہواؤں سے دامن بچاتے۔ زمان کمبیر کے ڈیرے کی طرف آؤ تو وہاں ہیبت ناک خاموشی کو 3 لوگوں کی آہیں، منت اور التجا چیرے دے رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں ایک دراز قد مرد کا سراپا واضح نظر آ رہا تھا، اور وہ 3 مرد اس کے قدموں میں۔ سیاہ شلوار قمیض کے اوپر خاکی رنگ کا جیکٹ اور پیروں میں اونچے بوٹ پہنے وہ کسی سفر سے لوٹے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے سامنے 3 لوگ تھے جو گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے التجا کر رہے تھے، چہرے پہ خوف و ہراس تھا۔ سرکار معاف کر دیں، غلطی ہو گئی سرکار، ہم نواب کی باتوں میں آ گئے تھے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے معاف کر دیں۔ کیوں آئے تھے تم یہاں؟ زمان نے سپاٹ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ بولنے لگے تھے، مگر ان کے قریب کھڑے عبداللہ زمان نے گلا کھنکارا۔ بابا، ان کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ میں شال لیے کب اس طرف آیا زمان نے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہاں آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا اور باغ میں کوئی آواز آئی، جب میں وہاں گیا تو یہ 3 لوگ وہیں تھے، میں انہیں یہاں پکڑ کر لایا ہوں۔ ان کے پاس پیٹرول کے بڑے کین تھے اور آگ لگانے کا کچھ سامان۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلوا کر میں نے ان کی شناخت کروائی ہے، یہ نوابوں کے لوگ ہیں اور آگ لگانے آئے تھے۔ آپ کہیں تو نوابوں کو کال کریں۔ وہ ان کے قریب کھڑا تابیداری سے پوچھ رہا تھا۔ 18 سال کی عمر میں وہ 28 والی سنجیدگی رکھتا تھا۔ تم نے ان سے پوچھا یہ کس ارادے سے آئے تھے؟ جی بابا، اعتراف کے بعد یہاں لایا ہوں۔ یعنی انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے میرے اور میرے خاندان کی میراث کو آگ لگانی چاہی۔ وہ مڑ کر اب تختے پر پڑی اپنی بندوق اٹھا رہے تھے۔ عبداللہ نے سر ازبات میں ہلایا۔ اور تم اب تک کس انتظار میں تھے؟ انہوں نے بندوق تانی۔ آدمیوں کے نرغے میں وہ 3 مرد بری طرح پھڑپھڑانے لگے۔ رحم کی پکار بلند سے بلند ہوتی چلی گئی۔ میں اس وقت تم سے بہت خوش ہوتا جب مجھے ان تینوں کی لاشیں دیکھنے کو ملتی۔ تم نے مجھے مایوس کیا ہے عبداللہ۔ تعصب سے کہتے انہوں نے رحم پہ لعنت بھیجی، التجاؤں کو خاک کیا، اور بندوق کی نال سے یکے بعد دیگرے کئی گولیاں نکلیں۔ پسلیاں، بازو، ران، گردن، متعدد جگہوں پہ سوراخ ہوتے گئے۔ عبداللہ بے یقینی سے پیچھے ہوا۔ اس سرد رات میں آج پہلی بار اس کا خون منجمد ہوا تھا، پہلی بار وہ جیسے ششدر رہ گیا تھا۔ زندگی کا شور تھم گیا اور اب دل دوست چیخیں تھیں۔ تینوں آدمی اب نیچے پڑے تڑپ رہے تھے۔ چند روپوں سے خریدے وہ لوہے کے ذرے ان کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے۔
یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس لڑکے نے کسی کو گولیاں لگتے ہوئے دیکھی ہوں، لیکن پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس میں کسی نہ کسی طرح شامل وہ بھی تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے سانس نہیں لے سکا، پلک نہیں جھپک سکا۔ کیا وہ لوگ مر چکے؟ کئی گھنٹے بعد منظر بدلے ہوئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ڈیرے پہ آبدہ پروین کا کلام بج رہا تھا۔ آس پاس ملازم کھانا تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ زمان محظوظ سے سر دھن رہے تھے۔ ایک طرف سرخ سیاہ کانچ کی بوتلیں رکھی تھیں جن سے زمان کا ملازم اب مشروب کا ایک گلاس بھر کر انہیں پیش کر رہا تھا۔ موسیقی کی آواز بے حد ہلکی تھی مگر مسرور کن۔ جو زر مانگو تو بے زر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہوں، ارے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ ان کے قریب کرسی پر بیٹھے عبداللہ کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ٹانگ جھلا رہا تھا۔ پاس ہی آگ دہک رہی تھی جس پہ مشہور بلوچی کھانا سجی تیار ہو رہا تھا۔ دہکتے کوئلوں کے اوپر ذبح کیا ہوا سیدھا بکرا لٹکایا گیا تھا۔ کوئلوں کے سیک پہ مسالوں کی خوشبو ہوا میں اٹھ رہی تھی، لیکن عبداللہ کے نتنوں میں وہ خون کی بو آ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ عبداللہ! زمان نے اس کے کندھے پہ اپنا مضبوط ہاتھ جمایا۔ اس سال تم 18 کے ہو گئے ہو، جانتے ہو میں کتنا خوش ہوں۔ وہ سر نہیں اٹھا سکا۔ کچھ تھا جو اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ ان 3 لوگوں سے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ میں نے تمہیں آج تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے اس کی گود میں پڑی پستول کی جانب اشارہ کیا جسے عبداللہ نے چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ آج میری سالگرہ ہے، تمہیں یاد ہے؟ بابا انہیں جانے دیں پلیز، وہ یک دم منت کے انداز میں بولا۔ نگاہیں اٹھا کر زمان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ان کے بچے ہوں گے، گھر ہوگا، ماں ہوگی۔ لفظ ماں پہ اسے ماں بہت یاد آئی۔ میں آپ سے تحفے میں ان کی آزادی مانگ رہا ہوں، پلیز یا تو انہیں پورا مار دیں یا پھر انہیں جانے دیں، پلیز ان کی تکلیف ختم کر دیں۔ اس نے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں واقعی ادھمری حالت میں تھے اور عبداللہ کا دل جیسے کوئی مٹھی میں دبا رہا تھا۔ زمان کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب وہ ٹھہری ہوئی مختلف نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جن میں کوئی قلق سا تھا۔ تم نے مجھے ایک دفعہ پھر مایوس کیا ہے عبداللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر آج باغ کو آگ لگاتے تو ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا۔ انہوں نے ہمارے حلق سے نوالا چھیننا چاہا، لیکن وہ انسان ہیں بابا، اس وقت وہ تکلیف میں ہیں۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا، آواز میں تکلیف تھی۔ اگر تم ذرا سی دیر کر دیتے تو آج اس وقت ان سے زیادہ تکلیف میں تم ہوتے۔ غیرت، غصہ، نقصان، تم کس کس آگ سے خود کو بچاتے۔ تم میرے ولی عہد ہو عبداللہ، تمہیں تخت سنبھالنا ہے، یہ تم دل کہاں سے لے آئے؟ عبداللہ نے بے اختیار گردن پھیر لی۔ ساتھ ہی فاصلے پر نوابوں کی حویلی پوری آب و تاب سے دمک رہی تھی۔ وہ کیا بتاتا؟ اس حویلی سے آنے والی اس کی ماں دل لائی تھی اور عبداللہ اس دل کو اپنے اندر محسوس کرتا تھا۔ اس حویلی سے ایک اور تعلق بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی کہ کیا آج کل وہ دن میں کئی بار نگاہیں اٹھا کر اس حویلی کو دیکھتا اور اس سے جڑنے والے اپنے تعلق پہ غور کرتا تھا۔ عبداللہ! چٹختی لکڑیوں، مدھم کراہوں اور کلام کے درمیان انہوں نے بے حد نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ محبت اور جذبات پر اختیار رکھو، بے اختیاری بڑی بری شے ہوتی ہے، بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے بابا، چہرہ، نسل، سمجھداری سب آپ سے لے لی، دل نوابوں سے لیا ہے اور نواب دشمن ہیں۔ مستقبل میں تعلق بدل بھی تو رہا ہے، کس زاویے میں، کس درجے میں؟ زاویہ، درجہ بندی، یہ تو سب حساب کتاب ہے، میں ان میں نہیں پڑتا۔ اس نے اپنی باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ معذرت مگر میں شاید مستقبل میں زاویوں کا احترام نہ کر سکوں۔ وہ زمان کمبیر کو بتا رہا تھا کہ محبت کے معاملے میں وہ اپنے باپ پہ گیا ہے، جیسے وہ خود دشمن کی بیٹی کو ملکہ دل بنائے بیٹھے تھے۔ عبداللہ زمان سے کوئی مختلف امید نہ رکھی جائے۔ ان پہ ترس آ رہا ہے۔ وہ 18 کا ہو چکا تھا، اب وہ اس کے دل پہ بند نہیں بٹھا سکتے تھے، ہاں مگر اس کے دل کو مضبوط کر سکتے تھے۔ بتاؤ عبداللہ، آ رہا ہے ترس؟ گویا پچکارا ہو۔ ترس آتا تو میں انہیں علاج کروانے بھیجتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں مار دیں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو۔ مارنا ہے تو مار دیں، یہ قطرہ قطرہ موت کیا ہوتی ہے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔
یعنی باپ والی کوئی خصلت تو تھی. زمان کو اس روز لگا تھا مستقبل میں عبداللہ سمجھ جائے گا کہ قطرہ قطرہ موت کیا ہوتی ہے، لیکن ان کی یہ خصلت اگر کسی نے لی تھی تو وہ مہدی کمبیر تھا. ٹھیک ہے، آج میری سالگرہ ہے، اس لیے جو تم چاہو. انہوں نے پستول اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمائی. عبداللہ نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، اسے پستول سے ڈر لگا تھا. یہ لو پستول اور جاؤ، ان سب کو آزاد کر دو. یہ تمہاری طرف سے میرا تحفہ ہوگا. تم یہ کر سکتے ہو. یہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے تمہارا مال غصب کرنا چاہا. عبداللہ دم سادھے انہیں دیکھے گیا. میں نے انہیں سزا دی تاکہ کل تک سارے علاقے کو علم ہو جائے زمان کس بلا کا نام ہے. لوگ بھول نہیں سکیں گے عبداللہ. اگلے کئی سال کوئی ہماری طرف ہتھیار نہیں اٹھا سکے گا. جو تمہیں تکلیف دے تم اسے تکلیف دو. یہ اصول تھا، ہے اور رہے گا. اس اصول کو سمجھو میرے بچے. تم میرے ولی عہد ہو. یہ نرم دل کہیں پھینک کر آؤ. انہوں نے عبداللہ کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑ دیں، پھر اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا. یہاں یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اسے پتھر بناؤ. دنیا تمہارے تابع ہوگی، پھر سب تمہارا. لوگوں کو مہروں کی طرح اپنے لیے استعمال کرو. تمہیں میرے جیسا بننا ہے، اپنی ماں جیسا نہیں. وہ بس سن رہا تھا. اسے لگا تھا اس لوتھڑے کو پتھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن اس نے مستقبل نہیں دیکھا تھا. وہ پستول ہاتھ میں لیے اٹھا. ہر قدم اتنا بھاری تھا جیسے وہ کوئی بھاری پتھر گھسیٹ رہا ہو. کلام اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا. پستول ہاتھ میں تھامے وہ کتنی ہی دیر کھڑا رہا. وہ آہیں، وہ گھٹی گھٹی کراہیں. عبداللہ کا دل پسیج رہا تھا. اس نے سرخ ہوتی آنکھیں رگڑی، پستول پہ گرفت جمائی، پلکیں جھپکی اور فائر کرنا چاہا. 1 لمحہ، 2، 3، 7، 8 اور وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گیا. سر ہاتھوں میں گرا دیا. وہ نہیں مار سکا، اس سے نہیں ہوا. ایک انسانی جان نہیں، ہرگز نہیں. اس کی سانس دھونکی کی مانند چل رہی تھی. خون اس کے بوٹوں سے لگ رہا تھا. اس کے عقب میں بیٹھے زمان کے چہرے پہ زخمی تاثر تھا. کیا ان کا ولی عہد ان سے صرف چہرہ اور نسل لے سکا تھا؟ کیا صرف اتنا ہی؟ حال میں وہ اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا. وہ صاف تھے، مگر عبداللہ اور قیس زمان ان پہ سرخ دھبے دیکھ سکتا تھا، واضح اور صاف. کاش آج زمان ہوتے اور دیکھتے ان کا ولی عہد سیاہ کاریوں میں ان سے بھی آگے تھا. اس نے بلاخر گوشت کے لوتھڑے کو پتھر بنا دیا تھا. اور یہاں ہم ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. اور آج کی ایپیسوڈ میں بہت سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز تھے. بہت سارے اس لیے کہ بھید کھلنے کی ایپیسوڈ تھی اور کافی سارے بھید کھلے. جو شروع سے لگ رہا تھا کہ قیس ہے، مجھے تو کبھی کبھی مقصود صاحب بھی لگا کرتے تھے، لیکن وہ تو ویل چیئر پہ ہیں تو پھر میرا شک بختیار صاحب پہ جاتا تھا کہ شاید وہ مہدی کے پیچھے پڑے ہیں. لیکن جناب یہ تو جاشیا نکلی. جاشیا. اور جاشیا نے کیوں مہدی کو پھنسایا تھا اس سارے چکر میں، ٹریپ میں، اور اس ہائسٹ کے لیے وہ کسی اور کو بھی پھنسا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دوست کو چنا. اور جب اس دوست نے یعنی مہدی نے صحیح بتا دیا پولیس کو تو جاشیا اس کی دشمن ہو گئی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب ٹھیک ہے، یا تو مہدی ان کے پلان کا حصہ ہوتا اور مہدی سے انہوں نے یہ ساری چیز ڈسکس کی ہوتی، جیسے اور 10 لوگوں نے وہ پلان بنایا تھا، اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی. تو اسی طرح یا تو مہدی بھی ان کے پلان کا حصہ ہوتا. اور جب مہدی ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا اور انہوں نے مہدی کو یوز کیا، پھر دوستی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ دوستوں کو تو یوز نہیں کیا کرتے نا. اور اگر آپ نے اپنی جنگ میں اس کو انوالو کر لیا تو پھر جان بچانا تو مہدی کا حق تھا. مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا، اور جہاں تک ہم آتے ہیں بالاج کی شادی کی طرف، تو بالاج نے شادی کر لی اور وہ جو اتنا اچھا چل رہا تھا زینیا کے ساتھ، اچھا تو خیر نہیں چل رہا تھا لیکن بالکل ریڈ فلیگ بھی نہیں تھا. چلو گرین نہیں تھا تو ریڈ بھی نہیں تھا. کچھ چیزیں غلط کرتا تھا، پھر زینیا کے سمجھانے پہ یا غصہ کرنے پہ مان بھی جاتا تھا. تو اب وہ پورا کھل کے سامنے آ گیا ہے اور ریڈ فلیگ بن چکا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ریڈ فلیگ سے زینیا کیسے نمٹتی ہے. کیا زینیا اتنی اسٹرانگ رہ سکے گی اور کیا؟ لیکن یہ زیغم والی کہانی مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے نہیں لگتا کہ کونچ کو زیغم کو چھوڑ دینا چاہیے یا بشر کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ بالاج ٹھیک نہیں تھا زینیا کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں آگے بشر کیا کرتا ہے، آگے کونج کیا کرتی ہے اور آگے زینیا کیا کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ
مہدی کمبیر کیا کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔